اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں رمیز عباس کی طرف سے السلام علیکم یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ فرمان معصوم ہے کہ السؤال مفتاح العلوم، کہ سوال علم کی کنجی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ سوال حصول علم کی خاطر کیا جائے اور سوال معقول بھی ہو اور پریسائزڈ بھی ہو۔ اسی مقصد کے لیے آج ہمارے درمیان ورلڈ ریناؤنڈ اسلامک اسکالر، LIRF لاجیشینز اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین، کہ جو دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی علمی خطابت اور دانشوری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ عمران عباس مظاہری صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ قبلہ اللہ خیریت سے ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ یہ ہمارے چینل کا ایک افتخار ہے کہ آج ہمارے درمیان علامہ عمران عباس مظاہری صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ قبلہ سے کچھ سوالات کیے جا سکیں اور ان کے خاطر خواہ جوابات لیے جا سکیں۔ قبلہ، ہم تشیع ٹی وی کی جانب سے آپ کے بے حد ممنون و متشکر ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشیع ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ قبلہ، چند سوالات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ قبلہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا علمی سفر کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں تک پہنچا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ممنون احسان ہوں کہ آپ نے اس لائق سمجھا، آپ تشریف لائے۔ تشیع ٹی وی کا بھی میں شکر گزار ہوں اس انٹرویو کے لیے۔ علمی حوالے سے گزارش یہ ہے کہ علمی سفر شروع تو ہوتا ہے لیکن کبھی اس کا اختتام نہیں ہوتا۔ تو علمی سفر جو ہے، جب سے میں اگر یاد کروں تو جب سے مجھے مالکوں نے شعور عطا کیا ہے تو میرے اندر علم کی پیاس رہی ہے، بچپن میں بھی، لڑکپن میں بھی، اور اس کے لیے میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ جہاں سے بھی مجھے جو بھی ملتا ہے میں اسے حاصل کروں، اور وہ اب تک جاری ہے اور وہ جاری و ساری ہی رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ علم کی انتہا جو ہے اس کا نام عصمت ہے، اور اسے ہم صرف سوچ سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، وہاں تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ قبلہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں مختلف شعبے موجود ہیں، تو وہ کون سی وجہ تھی کہ جس نے آپ کو اپنی زندگی کو علوم آل محمد میں صرف کرنے پر مجبور کیا، اور دوسروں تک پہنچانے میں جو آپ ابھی صرف کر رہے ہیں اس کی علت کیا ہے؟ یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے میری زندگی کا، اور اس میں یہ ساری باتیں بند ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ ابتدا سے ہی مجھے یہ شوق رہا ہے ڈیبیٹ کا، گفتگو کا، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے میں ملا کرتا تھا، ایکسچینج آف ویوز ہوتے تھے، اور دل میں ایک تڑپ تھی، ایک سوچ تھی کہ میں اس وجہ سے شیعہ ہوں کہ میرے والدین شیعہ تھے، تو کیا اس بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مذہب حقہ ہے، کیونکہ میں نے تو والدین سے یہ مذہب لیا ہے، میری اپنی اس میں کوئی کاوش نہیں ہے۔ تو اس سوچ اور فکر نے مجھے مجبور کیا کہ میں دوسرے مکاتب فکر کو سٹڈی کروں۔ تو میں مختلف مکاتب فکر کے جو لوگ مجھے ملتے تھے ان سے گفتگو کرتا تھا، صرف یہ جانچنے کے لیے کہ جو میں سوچتا ہوں، جو میں مانتا ہوں، کیا وہ حق ہے یا نہیں ہے۔ تو کہیں سے کوئی ایسا سوال ملتا ہے کہ جو مجھے ہلائے، میرے ان نظریات کو ہلائے، میری اس سوچ اور فکر کو ہلائے۔ لیکن جیسے جیسے میں گفتگو کرتا گیا ویسے ویسے میرے ایمان کو تقویت ملتی گئی، اور الحمدللہ میں نے بہت جلد یہ محسوس کیا کہ جو سوالات میرے پاس ہیں ان کا جواب مجھے کہیں سے نہیں مل رہا، لیکن باہر سے کوئی ایسا سوال آج تک مجھے نہیں ملا جس سے میرے نظریے کو، میرے عقیدے کو ہلایا۔ تو قبلہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تشیع میں یا شیعت میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو اب ختم ہو رہا ہے یا اب نہیں رہا عزاداری کے اعتبار سے؟ تشیع میں جو ایلیمنٹ ختم ہو رہا ہے، ویسے تو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، لیکن ٹاپ آف دی لسٹ جو میں محسوس کرتا ہوں وہ ہے عدم برداشت۔ ہمارے جو متقدمین تھے، یہ جتنے نظریات اس وقت پائے جاتے ہیں یہ اس وقت بھی پائے جاتے تھے، اختلاف فکر بھی تھا، اختلاف رائے بھی تھا، یہ سب کچھ تھا، لیکن ایک دوسرے کے لیے برداشت کی ہمت اور حوصلہ تھا۔ یعنی ایک شخص اگر آپ کے مخالف نظریات کا حامل ہے
تو نظریاتی اور فکری اعتبار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، سوشل اختلاف یا ذاتی اختلاف یا آپ اس چیز کو اپنی ذات کے لیے ایک انا کا مسئلہ بنا لیں، یہ متقدمین میں نہیں تھا۔ اب یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر انسان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ مذہب جو میں مان رہا ہوں اس کے خلاف اگر کسی کا نظریہ ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اسے لڑائی کروں۔ میں اس کے لیے ایک سادہ سی مثال دوں گا کہ مسجد نبوی ہے، رسول اللہ موجود ہیں، رسول اللہ کے ساتھی موجود ہیں، اہل بیت موجود ہیں، بنو ہاشم موجود ہیں، اور جس چیز کا پرچار رسول اللہ کرنے آئے تھے اس کے خلاف ایک نظریہ لے کے، ایک فکر لے کے نجران کے عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن وہاں پہ آیا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اتنا موقع ہی نہ دیتے کہ وہ اس پہ بات کرتے، لیکن رسول خدا نے انہیں ویلکم کیا، انہیں بٹھایا، کھانا پیش کیا، طعام پیش کیا، مشروبات پیش کیے، اور پھر کہا کہ آپ گفتگو کریں۔ تو یہ جو مباہلہ ہے، اگر اسی پہ آپ غور کریں تو آپ یہ سمجھ لیں گے کہ اسلام میں مخالف نظریات رکھنے والے کے ساتھ ڈیبیٹ کی گنجائش تو ہے، لڑائی اس بنیاد پہ نہیں ہو سکتی۔ لڑائی کی ایک ہی وجہ اور سبب آل محمد کے جو اطوار ہیں، آل محمد کی جو سنن ہیں، ان میں ہمیں ایک ہی چیز ملتی ہے کہاں لڑا جا سکتا ہے، تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ جب کوئی حملہ کرتا ہے آپ دفاع میں لڑ سکتے ہیں۔ مخالف نظریہ رکھنے والے کی اس نظریے کی بنیاد پہ آپ لڑائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ فکر جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے متقدمین میں، اور اب جو کچھ روش ہے اس میں یہی میں فرق محسوس کرتا ہوں۔ جی بہت بہتر۔ قبلہ، ہر انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی صورت انہیں بھول نہیں سکتا، جسے ہم انفارگیٹیبل مومنٹس بھی کہتے ہیں۔ تو قبلہ، آپ کی خطابت کی زندگی کا یا علمی زندگی کا کوئی ایسا یادگار لمحہ یا کوئی ایسی مجلس آپ ہمارے ناظرین سے پلیز شیئر کیجیے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک فنی سی بات ہے، میں وہ شیئر کر دوں، اس پہ تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، اتنے طویل سفر میں بہت ساری چیزیں ہیں ایسی۔ تو ہوا یوں تھا کہ فیصل آباد میں عشاء اولیٰ، محرم الحرام کا عشاء اولیٰ، اس سے خطاب کر رہا تھا۔ تو ایک جگہ مجھے انوائٹ کیا گیا 9 محرم کی مجلس میں۔ اب اس وقت یہ تھا کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ کھایا پیا نہ جائے، تاکہ اس کا ایفیکٹ آتا ہے گلے پہ، مشکل ہوتا ہے بولنا، مشکل ہوتا ہے۔ تو میں 9 دن سے یوں سمجھ لیں کہ بالکل بس چائے اور بسکٹ اور اس طرح کی چیزیں کھا پی رہا تھا۔ تو 9 محرم جب ہم وہاں پہ پہنچے تو بڑی اچھی بریانی بنی ہوئی تھی، اور اسٹیمنگ ہاٹ وہ پلیٹ میرے سامنے تھی، اور میں ضبط نہیں کر پایا، تو میں نے وہ پوری پلیٹ ہی کھا لی۔ اچھا۔ اور نتیجہ اس کا جو تھا وہ بڑا بھیانک تھا، وہ یہ تھا کہ جب میں ممبر پہ گیا ہوں تو میں بس آؤ ہی کہہ پایا ہوں، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ پایا، تو مجھے پھر وہ پڑھے بغیر واپس آنا پڑا، کیونکہ میرے گلے نے اتنا ساتھ بھی نہیں دیا کہ میں اعوذ باللہ ہی مکمل کہہ لوں۔ تو یہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا جی۔ باقی قبلہ، کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ یا کوئی تصنیف؟ جی، اس میں میٹیریل جو ہے بہت سا میرے پاس موجود ہے، تو اس میں میری کوشش ہے عنقریب، چونکہ ہم نے یہ LIRF کا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے، تو اس میں ٹائم یہ نہیں مل رہا کہ اسے کیسے کمپائل کیا جائے اور وہ اسے پرنٹنگ کے لیے بھیجا جائے۔ کافی سارے موضوعات ہیں جن پہ میں نے لکھا ہوا ہے اور میٹیریل میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ بہت جلد تقریباً 5 کتابیں جو ہیں وہ ہم اس میں وہ کریں گے جی۔ اس میں کافی سارے موضوعات ہیں جن میں لاجک ایک موضوع ہے کہ ریشنل اپروچ کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، اس پہ کام کیا ہوا ہے میں نے۔ اس کے علاوہ ایک توضیح پہ کام کیا ہوا میں نے، توضیح الائمہ، کہ ائمہ نے احکام شریعت کی وضاحت اور توضیح اس کی کیا بیان فرمائی ہے، اس پہ میرا کافی کام موجود ہے۔ سائنٹیفک جسٹیفیکیشنز، اسلامک جورسپروڈنس کی سائنٹیفک جسٹیفیکیشنز کے اوپر تقریباً 2 کتابوں کا میٹیریل میرے پاس جو ہے مسودہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ٹاپکس ہیں ایسے، جیسے طہارت اور نجاست کے موضوع کے اوپر وہ پوری ایک کتاب کا مسودہ میرے پاس موجود ہے، تو اسے اس میں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو طہارت اور نجاست کے جو احکام ہیں، تو میڈیکل سائنسز میں
اس کو کیسے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں اور کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو کافی سارا مٹیریل موجود ہے انشاءاللہ. کوشش ہے کہ اسی سال میں یہ کتابیں جو ہیں منظر عام پہ آئیں. باقی قبلہ دورہ طالب علمی میں کمپٹیشنز یا پریزنٹیشنز یا تقریری مقابلوں کا کوئی شوق؟ جی بالکل تھا. میں ہمیشہ سے جو ہے اسکول لائف میں، کالج لائف میں تقاریر کرتا رہا ہوں. قائد اعظم ڈے پہ، اس کے علاوہ ریلیجس حوالے سے بہت سی تقریریں مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ بلاتے تھے اور تقاریر کرتے تھے. مقابلہ بھی ہوتا تھا اور کافی دیر تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو وہ رکھا جائے، لیکن اب جو ہیں وہ مفقود ہیں. باقی قبلہ قول معصوم ہے کہ جس طرح اجسام تھک جاتے ہیں اسی طرح دل بھی تھک جاتے ہیں. جب دل تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں تو وہ کون سا مشغلہ ہے کہ جو دلوں کو دوبارہ جلا بخش سکتا ہے؟ وہ مشغلہ ویسے میرے جو بچپن کے دوست ہیں، کالج لائف کے دوست ہیں، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ میرا مشغلہ ہمیشہ سے مذہبی حوالے سے ہی ڈیبیٹ جو ہے وہ رہا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ دل تھکتے ہیں، اذہان سست ہو جاتے ہیں مطالعہ کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے. تو میری تفریح جو ہے وہ صرف اتنی ہوتی ہے، جو قول معصوم بھی ہے کہ جب تمہارے اذہان تھک جائیں تو لطیف حکیمانہ جملے تلاش کیا کرو. تو اس میں کوشش رہتی ہے، ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوست احباب مومنین کوئی ایسی گیدرنگ، کوئی ایسی محفل ہو جائے جس میں مزاح کی ایک کیفیت وہ تفریح کا باعث بنتی ہے. قبلہ سیر و سیاحت کا آپ کو شوق اگر ہو؟ جی اس کا بھی ہے بہت زیادہ، لیکن اس میں خاص چیزیں ہیں جہاں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو فوکس کیا جائے. مثلاً ایسی جگہ جیسے میوزیمز ہیں، میں باہر جاتا ہوں دوسرے کنٹریز میں تو میں سب سے پہلے میوزیم ہی تلاش کرتا ہوں، کیونکہ میوزیم مجھے مل جائے میں وہاں جاتا ہوں زیادہ تر. اور کوئی ایسی جگہ جہاں تنہائی ہو وہاں جاتا ہوں تو وہاں بڑا لطف آتا ہے، بہت ساری چیزیں سوچ کے تو بڑا لطف آتا ہے وہاں پہ. قبلہ یہ آپ کا نام جو مظاہری ہے، کیا اس کی وجہ تسمیہ بتانا پسند فرمائیں؟ جی اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ہم بائی کاسٹ رند بلوچ ہیں. جی ہمارے اجداد بلوچستان سے ملتان آئے تھے، اور ملتان سے پھر میرے دادا جو ہیں وہ کمالیہ آئے. تو جو بلوچ ہیں تاریخی اعتبار سے ان کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے ہے، اور جناب حبیب ابن مظاہر جو ہیں ان کا تعلق بھی قبیلہ بنو اسد سے تھا. تو اس نسبت سے بجائے اس کے کہ میں اپنے جو بڑے ہمارے اجداد ہیں بلوچوں میں جو قبائل ہیں ان کے ساتھ منسوب کرتا، تو میں نے یہ سمجھا مناسب کہ جناب حبیب ابن مظاہر سے اس کو منسوب کیا جائے. تو عمران عباس خان کہلانے کی بجائے مظاہری کہلانا مجھے زیادہ بہتر مناسب لگتا ہے. جی تو قبلہ ایک چیز جو ہم اور جاننا چاہیں گے کہ آپ بچپن سے ہی انٹروورٹ ہیں یا ایکسٹروورٹ؟ دیکھیے میں بچپن کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے یاد ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو والدین اور دیگر احباب نے مجھے بتائی ہیں کہ بچپن میں کیسا تھا. تو میں شروع سے ہی سوشل رہا ہوں، اپنے خاندان میں باہر لوگوں کے ساتھ ملنا، لوگوں کی خدمت کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے جب سے شعور مالکوں نے عطا کیا ہے. تو اب تک اسی میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہتر سے بہتر دوسرے کی خدمت کیسے کی جائے. تو اس حوالے سے زیادہ میں سوشل رہا ہوں. اپنی ذات کو بہت کم میں نے فوکس کیا ہے، فکری اعتبار سے ضرور فوکس کیا ہے میں نے اپنی ذات کو بہت زیادہ، خود احتسابی کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے. ادروائز یہ ہے کہ میں سوشل رہا ہوں بچپن سے، اب تک ایسا ہی ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، بڑوں کی رسپیکٹ کرنا. اور ایک چیز جس کا مجھے ہمیشہ لالچ رہا ہے، جس میں اپنے آپ کو خود غرض کہتا ہوں، وہ ہے کہ دوسروں سے دعا لی جائے، کہ کچھ ایسا کر لیا جائے کہ مجھے دعا مل جائے. قبلہ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ دور طالب علمی میں آپ کی انسپریشن کون سے علماء رہے اور کن علماء کے آپ بذات خود فین رہ چکے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے میں ایک نام لوں گا، قبلہ علی نقی نکن آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرکدہ. یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں میں نے طالب علمی کے دور میں پڑھا ہے، اور اس دور میں جب میں نے انہیں پڑھا ہے تو میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا اس کا شاید 10% 15% میں سمجھ پایا. پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر میں نے دوبارہ ان کی بکس کو سٹڈی کیا، پھر مجھے لگا کہ کچھ 30-35% میں سمجھ پایا کہ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے. پھر میں
ریپیٹڈلی میں ان کو پڑھتا رہا، تو میں نے ایسا لاجیکل عالم دین میرے علم میں نہیں ہے جس انداز سے انہوں نے مذہب پہ گفتگو کی ہے، اور مالکوں نے انہیں تقریر کا وہ بھی عطا کیا ہوا تھا، فن بھی، اور ان کی علمی کاوشیں بھی موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں بہت سی، تو میں ان سے انسپائرڈ ہوں۔ اور اس کے بعد خود میرے استاد محترم سرکار علامہ مرید کاظم نجفی صاحب، جو کہ ایک استاد شخصیت تھے، اور کم از کم پاکستان کے اندر میں نے کوئی ایسا عالم دین نہیں دیکھا جو ان کے گھٹنے نہ چھوتا ہو، اس طرح کی وہ شخصیت تھے۔ اور ان کی خوبصورتی یہ تھی، کمال ان کا یہ تھا کہ وہ کبھی سوال کو نہیں روکتے تھے۔ اور میں نے شروع سے جب بھی میں نے کسی سے پڑھا ہے تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جی آپ اپنے طریقے سے مجھے نہ پڑھائیے، جیسے میں پڑھنا چاہتا ہوں ویسے مجھے پڑھائیے۔ تو اس بات کو انہوں نے سمجھا، اور انہوں نے یہ میرے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر آپ مجھے 24 گھنٹے بھی اگر آپ دیتے ہیں تو میرا یہ آپ سے وعدہ کہ میں 24 گھنٹے صرف آپ ہی کو پڑھاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مجھے اکیلے کو مجھے وہ وقت دیتے رہے، اور اکیلے کو پڑھاتے رہے، 10 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے وہ مجھے پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں ان سے انسپائرڈ ہوں علمی حوالے سے، اور قبلہ علی نکی نکن اللہ مقامہ سے انسپائرڈ ہوں۔ قبلہ رسمی سوالات تو آپ سے میں پوچھ چکا، اب کچھ ایسے سوالات ہیں جو دنیا بھر سے مجھے موصول ہوئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ قبلہ سوال ہے کہ قمع زنی پر ایک دلیل دی جاتی ہے کہ یہ اضطرار کی کیفیت ہے، اس لیے اس پر تنقید نہیں کی جا سکتی کیونکہ حالت اضطرار میں شریعت پابندیاں نہیں لگاتی، لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ بھی تو ہے کہ اضطرار میں کیے گئے فعل ممدوح نہیں ہوتے، جائے کہ معفون عن ہوتے ہیں۔ کیا زنجیر زنی اور قمع کا ماتم ہوش و عقل کا فیصلہ ہے یا پھر جنون و بے خودی اور اضطرار کی حالت ہے؟ دیکھیے، سوال کرنے والا جب ایک سوال کمپائل کرتا ہے تو وہ اپنے ذہنی معیار کے مطابق کرتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ معقول ہو۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قمع زنی ہے وہ حالت اضطرار کے حوالے سے جو بات ہے، جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی حالت اضطرار جو ہے ممدوح نہیں ہے۔ اس میں صرف حالت اضطرار ہی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑی واضح سی بات ہے، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بحیثیت شیعہ میرے لیے عمل معصوم حجت ہے۔ ہم سمپلی ہسٹری میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر معصوم سے، اس کے معصوم کے قول سے، معصوم کے فعل سے یا تقریر معصوم سے ہمیں اس کی گنجائش ملتی ہے تو یہ اظہار محبت کرتے ہوئے ہم اس کو عبادت سمجھتے ہوئے پرفارم کریں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا دیوار کے ساتھ سر کا ٹکرانا اور سر سے خون کا نکلنا یہ میرے لیے حجت ہے۔ جناب زینب اولیاء مقام صلوات اللہ علیہا کا اپنی پیشانی کو زخمی کرنا حسین ابن علی کے غم میں، یہ میرے لیے حجت ہے۔ حجت اس لیے ہے، جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا عمل میرے لیے حجت اس لیے ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ 12 ائمہ میں یا امامت ان کا منصب نہیں ہے، لیکن میں نے امامت کو مشورے لیتے ہوئے دیکھا ہے ان سے۔ امام حسین علیہ السلام کو علم امام اور اسرار امامت ان کو بطور امانت سپرد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایسی بی بی جنہوں نے پوری کربلا کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، ان کا عمل، اور پھر حجت خدا سرکار زین العابدین علیہ السلام کا عمل میرے لیے حجت ہے، اور یہ تب تک حجت رہے گا جب تک شریعت کہیں اسے روکتی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ شریعت نے کہیں منع کیا ہو کہ آپ اپنے جسم سے خون نہیں نکال سکتے، تو پھر اس سوال کی ڈائمنشن بدل جائے گی، پھر ہم اور حوالے سے اس پہ بات کریں گے۔ لیکن ابھی تک میری نالج میں نہیں ہے، اگر آپ کی نالج میں ہو یا کسی نے سوال ایسا بھیجا ہو کہ کسی معصوم نے اسے روکا ہو یا قرآن نے اسے روکا ہو، تو پھر ہم اور زاویے سے بات اس پہ کر لیں گے۔ ادروائز اس میں صرف حالت اضطرار نہیں ہے، اس میں ایک احتجاج کا پہلو ہے، دوسرا یہ سنت معصوم ہے، تیسرا یہ تعصی ہے، اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور کسی نے کیا بھی نہیں ہے۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، فقہا میں بھی کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ حکم ثانوی کے طور پہ اگر کسی نے بات کی ہے تو ٹیمپریریلی اس نے بات کی ہے، جبکہ جو اس کے اوپر جو کمنٹس موجود ہیں اسکالرز کے، اس میں کسی نے بھی اس کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ یعنی فقہا میں کسی نے اس کو ناجائز قرار نہیں دیا۔
اگر کسی نے بات کی تو حکم ثانوی کے طور پہ، جس کو پبلک نہیں سمجھتی، پبلک حکم ثانوی کو نہیں جانتی، اس کی ڈیفینیشن کو نہیں جانتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی کوئی فقیہ جو ہے وہ ایک بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا حکم ہے اور وہ شرعی حکم ہے. تو حکم ثانوی کی حیثیت کو اگر لوگ سمجھیں تو میرا خیال ہے اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. ایک شیعہ جس کے سامنے حجت خدا کا ایک عمل موجود ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے. یہ سوال یہ بالکل طے شدہ بات ہے. رہی اضطرار کی بات، تو اس میں صرف اضطرار نہیں ہے، یہ ایک شعوری عمل ہے، اس میں احتجاج ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک تو میں اپنے آپ کو اس حالت میں محسوس کرنا چاہتا ہوں جس حالت سے میرے وہ آئمہ گزرے ہیں، جس حالت سے بالخصوص کربلا والے گزرے ہیں. میں اپنے آپ کو اس کیفیت میں حالت میں محسوس کرنا چاہتا ہوں. اس کو تاسی کہتے ہیں. جیسے جناب عباس علیہ السلام کا فرات میں جا کے پانی نہ پینا، وہ پانی پی سکتے تھے، انہوں نے نہیں پیا کیونکہ ان کا سردار پیاسا ہے، تو اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کرنا چاہتے تو انہوں نے پانی نہیں پیا. یا جناب ام رباب صلوات اللہ علیہا کا دھوپ میں بیٹھنا، وہ چھاؤں میں بیٹھ سکتی تھی لیکن انہوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کا جسد اطہر دھوپ میں دیکھا تو وہ تاسی میں اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کرنا چاہتی ہیں. تو یہ تاسی بھی ہے، یہ سنت معصوم بھی ہے، اور شریعت نے کہیں اس سے روکا بھی نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ایک احتجاج ہے ظلم کے خلاف. ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر میری بات سے کوئی بندہ اٹریکٹ نہیں ہو رہا، کسی نے نہیں پوچھا کہ بھی تم یہ چیخ رہے ہو تو تمہارے ساتھ کیا پرابلم کیا ہے، اگر میں رویا ہوں تو کوئی نہیں آیا، اگر میں نے چہرے پہ تماچے مارے ہیں تو کوئی نہیں آیا، تو میرے پاس جو آخری حد ہے، جو آخری کیفیت ہے، وہ یہی ہے کہ میں اپنے جسم کو چھلنی کر لوں اور میں اس حد تک چلا جاؤں جہاں سے آگے شریعت نے روک دیا ہے. شریعت نے کہاں روکا ہے؟ شریعت نے روکا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے، آپ اپنے بدن کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کر سکتے جس سے آپ کا کوئی وائٹل پارٹ جو ہے، آرگن جو ہے، وہ ڈیمیج ہو جائے. تو اس حد سے پیچھے میں یہ جانتا ہوں، میں خود زنجیر زن ہوں، میں جب زنجیر زنی کرتا ہوں ایک عرصے سے کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایسا کوئی اس میں میرا کوئی وائٹل آرگن جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو رہا ہے. تو جو شریعت کی حد تھی میں اس سے بھی بچا ہوا ہوں. سنت معصوم بھی ہے، تعصی بھی ہے، احتجاج بھی ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، صرف اضطراری کیفیت نہیں ہے. قبلہ ایک اور سوال موصول ہوا ہے کہ دلیل کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ کیا معیارات ہیں کہ جہاں پہنچ کر کوئی دعویٰ ماننا عقل پر واجب ہو جاتا؟ بڑا خوبصورت سوال ہے، اور میں جنہوں نے یہ سوالات بھیجے ہیں میں تعریف کیے بغیر رہ نہیں پا رہا ہوں کہ بڑے پریسائز سوالات ہیں اور بڑے اہم سوالات ہیں. دیکھیے، دلیل جو ہوتی ہے، دلیل صرف الفاظ پہ مشتمل چیز کا نام نہیں ہے. دلیل کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، دلیل آپ کی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، دلیل کوئی حرکت بھی ہو سکتی ہے، دلیل اشارہ بھی ہو سکتا ہے. تو دلیل جو ہے اس کا ایک ہی قانون ہے کہ دلیل مسلمات خصم سے دی جاتی ہے. یعنی میں دلیل میں آپ کے دعوے کی رد میں کسی ایسی چیز کو پیش کر دوں جو آپ کی نگاہ میں اسٹیبلشڈ ہے، جسے آپ مانے ہوئے ہیں. دلیل کا قانون یہ ہے کہ میں آپ کے دعوے کی رد میں کچھ ایسا پیش کروں، میں کوئی چیز پیش کروں، کوئی اشارہ کروں، کوئی حرکت کروں، میں کچھ الفاظ بولوں، میں کوئی کتاب پیش کروں، جو کچھ بھی میں پیش کروں وہ آپ کے دعوے کی رد میں ہو اور آپ کے نزدیک وہ اسٹیبلشڈ ہو، مسلم ہو آپ کے نزدیک. مسلمات خصم کا مطلب ہے کہ جو مخالف ہے اس کے نزدیک جو چیز مسلمات میں داخل ہے، جسے وہ تسلیم شدہ تسلیم کرتا ہے. فار ایگزامپل، اگر کسی نے کہہ دیا کہ جی مجھے یہ فرد ہیں جن پہ پورا اعتماد ہے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو میں ان کے سامنے اگر اس شخص کا کوئی جملہ پیش کر دوں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے تو اس کے لیے وہ دلیل ہوگی. تو دلیل کسی ایسی چیز، حرکت یا الفاظ میں ڈھلا ہوا کوئی ایسا پریسائز جملہ جو کسی دعوے کو رد کر دے، اس کے دعوے کو جس کے نزدیک وہ چیز مسلم ہے، اسے دلیل کہتے ہیں. تو جب ایسی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو عقل واجب کرتی ہے کہ آپ اس کا انکار نہ کریں. اس کے بعد پھر ہٹ درمی ہی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یعنی علماء کی صرف بات نہیں، ایک چھوٹا سا بچہ بسا اوقات ایسی دلیل دیتا ہے کہ والدین کو خاموش ہونا پڑتا ہے. تو والدین کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، اختیار بھی ہوتا ہے، وہ اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، لیکن جو عقل ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ نہیں، اس کی بات جو ہے وہ
درست ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی عقل آپ پہ واجب کر دیتی ہے کہ آپ اس دعوے کو تسلیم کریں۔ پھر آپ نہیں اگر تسلیم کرتے تو آپ کی ہٹ دھرمی ہو سکتی ہے، آپ جان بوجھ کے کریں تو کریں۔ قبلہ ایک اور سوال جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ اور منطق اور علم کلام کی کیا اہمیت ہے، اور بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جن میں ان علوم پر اعتراض کیا گیا ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، معصوم کا ایک فرمان ہے کہ علم وہی ہے جو ہمارے دروازے سے نکلتا ہے۔ یہ بات اگر کوئی شیعہ ہے تو اسے ماننا واجب ہے، اگر وہ شیعہ ہے تو، کہ معصوم نے فرمایا علم وہی ہے جو ہمارے دروازے سے برآمد ہوا ہے۔ تو میرا اس کے اوپر صرف اور صرف ایک ہی سوال ہے، دنیا کا کوئی علم اٹھا لیں آپ، علم الکلام ہو یا علم معنی بیان ہو یا فلسفی ہو یا منطق ہو یا صرف ہو یا نحو ہو، اس میں آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی سند معصوم سے ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ بھی علوم ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ سوشیولوجی پہ بات کر رہے ہیں، آپ اسٹرانومی پہ بات کر رہے ہیں، آپ ایسٹرولوجی پہ بات کر رہے ہیں، آپ پامسٹری پہ بات کر رہے ہیں، آپ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے کیمسٹری کی کتاب آپ دکھائیں کہ کون سے معصوم نے اس کے بارے میں کیا بات کی ہے۔ تو معصوم کا یہ فرمان ہے کہ علینا الاصول و علیکم بالتفریع، ہم اصول دیتے ہیں، اس کی فرع وہ تمہارے ذمہ ہے، لیکن ذاتی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے آپ علوم سے استفادہ کیجئے، شریعت نے نہیں روکا، لیکن آپ دین کو اس پہ منطبق کریں اور اسی کو بنیاد اور معیار بنائیں کہ جو معیار منطق پہ پورا آئے گا وہ دین ہے، جو معیار فلسفہ پہ پورا آئے گا وہ دین ہے، جو معیار علم الکلام پہ پورا آئے گا وہ دین ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنے علوم ہیں ان کا اوریجن اگر آپ دیکھیں تو ان کا اوریجن جو ہے وہ گریس ہے، یونان ان کا اوریجن ہے۔ یونانی جو تھے، یونانی فلسفی، وہی موجد ہیں ان تمام علوم کے، یہ منطق ہے، یہ علم الکلام ہے یا فلسفی، ان کو ان لوگوں نے کمپائل کیا اور وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ معصومین علیہ السلام کا فلسفہ بڑا واضح اور بڑا عقلی ہے جو انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے۔ یہ منطق جو ہے یہ پڑھنے کے حوالے سے آپ کو فائدہ دے سکتی ہے کہ آپ چیزیں اچھے طریقے سے، یعنی میں اگر ایک مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اس مفہوم کو میں نے اس کے لیے ایک ٹرم کوائن کر لی ہے اور وہ میں ٹرم بولتا ہوں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا اس حد تک اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک مذہب کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے تو مذہب کی نالج اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے صرف ان علوم سے استفادہ جو ہے وہ ضروری ہے جو آل محمد کے دروازے سے برآمد ہوا ہے۔ جی قبلہ بہت شکر گزار ہیں۔ عرض یہ ہے کہ قبلہ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ تفسیر، تعویل، مصداق تلاش کرنا، استنباط، شرح میں ان تمام میں کیا فرق پایا جاتا ہے اور ان کی حدود پہ بھی نگاہ؟ دیکھیے، سوال کا تعلق ہے تفسیر بالرائے سے۔ جب ہم تفسیر بالرائے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک آیت قرآن مجید کی جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ اس کا مصداق کہاں پایا جاتا ہے۔ تو مصداق کی تلاش ایک، پھر جو بات ہوئی ہے اس کو ایکسپلور کرنا کہ یہ جو خدا نے کہا ہے تو خدا کیا کہنا چاہتا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ یہ جو خدا کیا کہنا چاہتا ہے یہ اس کی تعویل ہے، اور جو نزول قرآن ہے اس کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ جو آیت بھی اترتی تھی ساتھ اس کی تعویل بھی اترتی تھی، جسے جناب امیر علیہ السلام جو ہے وہ حاشیے میں درج کرتے تھے۔ تو مصداق آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت، فار ایگزامپل مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دو دریاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے، درمیان میں ایک پردے کا تذکرہ ہو رہا ہے، لؤلؤ مرجان کی بات ہو رہی ہے۔ میں اسے بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم متوجہ ہوں گے کہ مصداق کیا ہے اس آیت کا، وہ دریا کہاں ہے، وہ پردہ کون سا ہے، وہ لؤلؤ مرجان کیا ہے۔ تو اس مصداق کو ڈھونڈنا جس کے بارے میں آیت بات کر رہی ہے وہ عقل انسانی کا کام ہے کہ اسے ڈھونڈے کہ وہ مصداق کون ہے۔ اور عقل انسانی جو ہے وہ جب متوجہ ہوتی مصداق ڈھونڈنے کے لیے تو بحیثیت شیعہ ہمارے پاس اس میں پہلی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم قول معصوم کی بنیاد پہ اسے ڈھونڈیں
آپ اپنے نظریے، اپنی سوچ، اپنی اپروچ کے مطابق اسے نہ ڈھونڈیں. پہلے آپ قول معصوم پڑھیں کہ معصوم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. جب معصوم کا قول آپ کو مل جائے تو اس کی روشنی میں آپ مصداق تلاش کریں. جب آپ قول معصوم کی روشنی میں مصداق تلاش کریں گے تو وہ ضروری نہیں کہ ایک ہو، وہ بہت سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے اس کے ظواہر بھی ہیں، اس کے بواطن بھی ہیں. یعنی ظاہری اعتبار سے بھی آپ کو 2 دریا مل جائیں گے جو ایسے ساتھ ساتھ بہتے ہیں. ان کے کلرز مختلف ہیں، ان کے ٹیمپریچرز مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، اور وہ آپس میں جو ہیں وہ مرج نہیں ہوتے. وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. وہیں پہ نیچے لولو اور مرجان بھی جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو وہ بھی، اور باطنی اعتبار سے پھر قول معصوم موجود ہے کہ علی اور فاطمہ 2 علم کے عمیق دریا ہیں جنہیں خدا نے ملا دیا ہے، اور ان کے درمیان جو حجاب ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو لولو ہیں وہ جناب حسن مجتبی علیہ السلام ہے، اور جو مرجان ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے. تو یہ باطنی اعتبار سے بھی ہمیں اور ظاہری اعتبار سے بھی قول معصوم کی روشنی میں ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ آیت کس کے بارے میں بات کر رہی ہے. اور تعویل آیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لولو مرجان کی بات ہو رہی ہے تو لولو مرجان ہی کی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر انجیر کی بات ہو رہی ہے تو پہلے تو انجیر کو ڈھونڈنا کہ انجیر کیا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی. یہ ہے مصداق کی تلاش. لیکن انجیر ہی کا ذکر کیوں، آم کا ذکر کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں پہ کھجور کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ یہاں انجیر ہی کا ذکر کیوں آیا ہے؟ اور ظاہر اور باطن جو ہے ان کے درمیان تطابق کیا ہے، اس کو ڈھونڈنا اور اس کے بارے میں بات کرنا، یہ تعویل آیت ہے. یہ تعویل آیت. قبلہ یقیناً آپ کے خوبصورت جوابات سے ہمارے ناظرین اور تشیع ٹی وی کے جتنے ناظرین ہیں بے حد محظوظ ہو رہے ہوں گے. ایک سوال جو مزید موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ عقائد ہوں یا فروعات، دونوں کے معاملے میں محتاط لوگوں کی عملی زندگی میں اور ان کے رویوں میں اتنی معرفت کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. کیا یہ اصول و فروع اور معرفت کی باتوں کا تعلق صرف آخرت سے ہی ہے یا ہماری عملی زندگی میں بھی خاطر خواہ تبدیلی لا سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، اور اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، عمل کی دنیا میں معیار کیا ہے؟ کتنا عمل؟ سوال یہ ہے کتنا عمل، یعنی جو میرا عقیدہ ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. کتنا؟ سوال یہ ہے. اگر آپ 100% عمل کی بات کریں، 100%، تو میری دانست میں یہ انبیاء و اولیاء و ائمہ کا مرتبہ ہے کہ وہ 100% یہاں سے عمل کر کے پلٹے ہیں. بحیثیت انسان جو معصوم نہیں ہے اس کے لیے 100% والی کہانی ہی غلط ہے کہ وہ 100% اس کے مطابق عمل کر لے گا. جن کے نام سر فہرست ہیں سلمان محمدی جیسے، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ 100% ہم نے عمل کر لیا، کیونکہ 100% کا مطلب ہے پرفیکشن کا مطلب ہے عصمت. تو یہ معصوم کا درجہ ہے. 100% یہ معصوم کا درجہ ہے. یعنی آپ اگر انبیاء میں بھی دیکھیں تو جناب آدم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک صرف جناب ابراہیم ہے، اور وہ ایک خاص مرحلے میں خدا نے انہیں کہا ہے کہ تم نے فاتمہن، تم نے 100% نمبر لیے، وہ بھی خاص مرحلے میں. پوری زندگی کی خدا نے سند نہیں دی ہے. تو جو 100% والا معاملہ ہے وہ تو مرتبہ ہے آئمہ کا. ہاں، یہ بات ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن. ہر انسان اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے. کوئی 5%، کوئی 10%، کوئی 15%، کوئی 50%، کوئی 70%. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. کس حد تک آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ یہاں تک پہنچیں گے تو ہو گیا، یہ ڈن ہے. اس کا کوئی معیار نہیں ہے. تو ہر انسان اپنے عقیدے کے مطابق کچھ نہ کچھ عمل کر رہا ہوتا ہے. عام طور پہ ایک روش ہے کہ فار ایگزامپل یہ عالم با عمل ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ان کا عقیدہ ہے وہ اس کے مطابق 100% عمل کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسرا، عقائد کی بھی 2 ڈائمنشنز ہیں. عقیدے کی ایک ڈائمنشن ہے جس کا تعلق عمل سے ہے، ایک ڈائمنشن ہے جس کا تعلق صرف بلیف سے ہے. مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ معراج پہ گئے، تو اس کا عمل سے کیا تعلق ہے؟ کیا مجھے بھی معراج پہ جانا ہے؟
میں زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی ایک ڈائمنشن انہوں نے متعارف کروائی ہے کہ سفر ادھر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ تو میں کر سکتا ہوں کسی حد تک، لیکن اس پہ 100% عمل کیسے میں کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ جناب سیدہ عالمیان صلوات اللہ علیہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کا عمل ہے، اس کے مطابق میں عمل کیسے کروں گا؟ اس کے متعلق ایک واضح سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ عقائد ہیں جن کا تعلق صرف مان لینے سے ہے، کچھ عقائد ایسے ہیں جن کا تعلق احکام شریعت سے ہے، ان پہ مجھے عمل کرنا ہے، لیکن کتنا عمل کرنا ہے یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ اور پھر عمل کی بنیاد نیت ہے، بسا اوقات عمل زیادہ ہوتا ہے، نیت اتنی خالص نہیں ہوتی، بسا اوقات نیت خالص ہوتی ہے، عمل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور پروردگار کی نگاہ میں وہی عمل سب سے بڑا ہوتا ہے۔ جیسے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا گناہان کبیرہ اور صغیرہ کون کون سے ہیں، تو اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کہیں گناہان صغیرہ کی فہرست نہیں ملے گی کہ کسی نے بیان کیا ہو کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ نہیں، آپ کو گناہان کبیرہ ہی کی فہرست ملے گی۔ تو انہوں نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا کہ لا کبیرتن مع الاقرار ولا صغیرتن مع الاصرار، کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر کے بھی تم اس پہ اصرار کرو گے، اس پہ اکڑ جاؤ گے تو وہ کبیرہ ہو جائے گا، اور بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اگر شرمندہ ہو جاؤ گے تو وہ صغیرہ ہو جائے گا۔ تو عمل کی دنیا میں یہی کیفیت ہے، ہو سکتا ہے ساری زندگی کی نمازیں جو ہیں وہ آپ کی ایک چھوٹی سی نیت کی وجہ سے رد ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک نیت کی وجہ سے کوئی بھی عمل دامن میں نہ ہو اور آپ کے نامہ اعمال میں اعمال لکھ دیے جائیں۔ تو یہ ہر وقت فلیکچویٹ کر رہی ہوتی ہے چیز، اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی معیار ہے، آپ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو آپ عامل ہیں، اور یہ نہیں کر رہے تو آپ عامل نہیں رہے، اور فلاں صاحب یہ کر رہے ہیں تو دوسرا کیا کر رہا ہے۔ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، اور اس کی کیلکولیشن کرنے کے لیے بھی حجت خدا کا ہی ہونا ضروری ہے۔ جو اس کو کیلکولیٹ کرے گا، جو اس کا احتساب کرے گا، جو اس میں عدل کرے گا، وہ عقل مانتی ہے کہ اسے حجت خدا ہونا چاہیے، اور حجت خدا کی عدالت ہی ہمیں یہ اطمینان فراہم کرتے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اس کا مجھے رزلٹ جو ہے، جینوئن رزلٹ جو ہے وہاں سے مجھے مل سکتا ہے۔ تو یہ بات اس لیے اہم ہے، میں آپ کو کہوں کہ آپ بے عمل ہیں، آپ مجھے کہیں میں بے عمل ہوں، ہم دونوں مل کے کہیں فلاں با عمل ہے، تو اس کے کچھ معنی نہیں ہوتے۔ ہر انسان عمل کر رہا ہے، برے سے برا انسان بھی جس عقیدے کو فالو کر رہا ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے چیز، پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتی ہے، پلیس ٹو پلیس بھی ویری کرتی ہے، اور زمان بدلنے سے بھی یہ بدل جاتی ہے، مکان بدلنے سے بدل جاتی ہے، انسان بدلنے سے یہ بدل جاتی ہے۔ اس کے کرائیٹیریا صرف حجت خدا کے پاس ہے۔ اس لیے ایک معصوم کا یہ فرمان ہے کہ مومن جو بھی عمل کر رہا ہو اگر برا ہے تو اس کی بہت جلد اچھی تعویل کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کے عمل کی اچھی تعویل میں کر رہا ہوں تو کیا اس وقت معصوم اس کے عمل کی اچھی تعویل نہیں کر رہے؟ تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ برائی، اچھائی، گناہ، نیکی، اس کے معیارات جو ہیں، اس کے پیچھے نیت ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے کرائیٹیریاز ہیں جن کی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے کہ عمل کی حیثیت کیا ہے۔ تو ہر انسان جو ہے وہ باعمل ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، اور جو سارے عمل کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور جن کا عمل 100% جو وہ مان رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق 100% ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ غیر معصوم کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ قبلہ ایک جو سوال موصول ہوا ہے اور یہ بہت مبتلا بھی ہے کہ اذان و اقامت اور تشہد کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ تقیے کی وجہ سے اس کا تاریخ میں ذکر بہت کم ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ خلافت امیر المومنین میں تقیے کا کوئی جواز باقی بچتا ہے؟ کیا اس دور میں کہ جب امیر کائنات کی حکومت ہے کہیں اذان میں یا نماز میں شہادت ثالثہ کا ذکر زندہ کیا گیا؟ کوئی تاریخی حوالہ اگر موجود ہو تو پیش۔ گزارش یہ ہے کہ اگر جناب امیر المومنین علیہ السلام کا دور حکومت آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنا مشکل دور تھا۔ خود امیر المومنین کا دور حکومت اسے پورٹرے یوں کیا گیا ہے کہ جیسے امیر المومنین کی حکومت جو تھی وہ واقعی نافذ ہو چکی تھی۔ امیر المومنین کی حکومت ضرور تھی، لیکن نفاذ حکومت کا جو معاملہ ہے اسے تاریخ نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ امیر المومنین کا یہ ایک جملہ ہی کافی، امیر المومنین اپنے دور حکومت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ علی کو دین محمد نافذ کرنے کے لیے ایک ایک رکعت پہ جنگ کرنا پڑے گی،
ایک دفعہ جناب امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے نماز پڑھائی ہے اور پیچھے سے لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ یہ علی غلط معاذ اللہ غلط نماز پڑھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے جو اہل تسنن ہیں ان کی سنن صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ امیر المومنین نے دمشق میں نماز پڑھائی اور لوگوں نے یہ کہا کہ آج علی نے رسول والی نماز یاد کروا دی ہے۔ تو جو علی جن کے بارے میں لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ رسول اللہ والی نماز یہی ہے جو علی پڑھا رہے ہیں، وہی علی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک ایک رکعت پہ جنگ کرنا پڑے گی۔ امیر المومنین نے ایک نماز پڑھائی جس میں پیچھے سے لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے اور درمیان میں نماز جو ہے وہ چھوڑ دی۔ تو امیر المومنین کی خود دور حکومت میں یہ حالت تھی۔ نفاذ حکومت ایک الگ چیز ہے، حکومت ایک الگ چیز ہے۔ علی علیہ السلام کو حکومت ضرور سپرد کر دی گئی تھی، لیکن دین میں اتنی تبدیلیاں آ چکی تھیں کہ جس کی بنیاد پہ امیر المومن، یہی تو وجہ ہے کہ تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ علی معاذ اللہ ایک اچھے سیاستدان نہیں تھے۔ تو علی اچھے سیاستدان کیسے ہوتے؟ علی تبھی اچھے سیاستدان کہلاتے کہ جب وہ جوڑ توڑ اور وہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے جو سیاست میں جائز ہیں۔ علی تو وہی کریں گے جو جائز ہے۔ تو لوگوں میں تو ایک تحریک تھی امیر المومنین کے خلاف اور مسلسل احتجاج ہو رہے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ واہ ویلا مچا رہے تھے کہ علی یہ کون سے دین کی بات کر رہے ہیں اور علی کون سے دین کی بات کر رہے ہیں۔ تو علی کو نفاذ حکومت کے لیے جتنی مشکلات درپیش تھیں، ان میں ٹاپ آف دی لسٹ ولایت امیر المومنین کی گواہی ہے۔ ٹاپ آف دی لسٹ، سب سے زیادہ کام ہی اس پہ ہوا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے جب خم غدیر میں ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا ہے، 40 قبائل کو بلایا، ان کے رؤسا کو بلایا، رسول خدا نے ایک تحریر لکھوائی اور اس پہ ان سے دستخط لیے کہ آج کے بعد محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ لازم ہے۔ تو لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ ولایت امیر المومنین وہ مرکز ہے اور وہ مین پلر ہے جس پہ دین کی عمارت کھڑی ہے۔ اور میں اپنے لفظوں میں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ دین ایک یکتھمبی عمارت ہے، ایک مونو کالم بلڈنگ ہے، اور وہ ایک ہی کالم جس کے اوپر پورا دین کھڑا ہے وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ تو اس دور کے لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ اگر اس پلر کو گرا دیا جائے تو پورے دین کی عمارت کو پورٹیبل بنا کے ہم جہاں مرضی لے جائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ جن لوگوں نے ولایت امیر المومنین کا اقرار نہیں کیا تھا وہ اس حد تک بدل گئے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا اور کوئی بندہ اٹھا نہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی۔ اور جو قائلین ولایت امیر المومنین علیہ السلام تھے وہ پھر علی سے ہٹے ہی نہیں، انہوں نے کسی اور کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ سلمان محمدی نے اور کسی کو نہیں مانا، مقداد نے کسی کو نہیں مانا، جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری نے کسی کو نہیں مانا، عبداللہ ابن مسعود نے کسی کو نہیں مانا، عمار یاسر نے کسی کو نہیں مانا۔ ان لوگوں نے نہیں مانا پھر کسی کو، کیونکہ یہ ولایت امیر المومنین کے قائل تھے، اور وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ جو علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو اپنے مرکز سے ہٹانا ناممکن ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ کام تاریخ میں اسی پہ ہوا ہے۔ لوگوں کو مارا گیا، جہاں آذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اعلان ہوتا تھا وہاں معاذ اللہ یہ اعلان شامل کیا گیا، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد خاکم بدہن، کہ اشہد ان علی ساحر، یہ شامل کیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، دور حکومت امیر المومنین میں حکومت ضرور تھی، لیکن نفاذ حکومت جو ہے اس کے لیے جو ہتھ کنڈے چاہیے تھے وہ علی کی نگاہ میں وہ جائز نہیں تھے۔ یہی بات امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر سیاست دین میں جائز ہوتی تو پھر علی سے بڑا سیاستدان کوئی نہ ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ علی کے دور حکومت میں ہر جگہ وہ دین تھا جو رسول اللہ کا دین تھا، اس کا نفاذ جو ہے اتنا مشکل اس میں پیش آ رہی تھی جناب امیر المومنین کو کہ پیچھے سے لوگ جو ہیں نماز میں لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے۔ یہ معاملہ ہے۔ قبلہ، جیسا کہ آپ کی تقاریر سننے والے اور آپ کی خطابت سے جو لوگ آشنا ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کی مجالس میں، آپ کی تقاریر میں توحید پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور موحدین پر آپ شدید اور زیادہ گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو قبلہ، سوال بس یہ تھا کہ جو وصول ہوا ہے کہ توحید میں کمال کی منزل اور اخلاص کیا چیز ہے اور اخلاص سے کیا مراد ہے؟ جناب امیر متقیان کا خطبہ توحید جو ہے، ایک پرابلم یہ ہے جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں کہ توحید کے معنی جو سمجھے جا رہے ہیں وہ اپنے اصل جو اس کی روح ہے اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مطلب توحید پہ بات ہوتی ہے تو توحید کو ان معنی میں بیان کیا جاتا ہے جیسے توحید کا مطلب اللہ، توحید کا مطلب خدا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ توحید کا تعلق جو ہے وہ ذات پروردگار سے نہیں ہے،
توحید کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے. توحید خدا کی یکتائی کو تسلیم کرنے کا نام ہے. توحید خدا کی یکتائی کا نام ہے. توحید خدا کو احد ماننے کا نام ہے. تو جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کمال کے تو کچھ معنی نہیں ہے. اللہ تو کمال ہی کمال ہے، لیکن اسے ماننے میں، اس عقیدے کو قائم کرنے میں، یعنی توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہے خدا کی احدیت کو تسلیم کرنا، خدا کی احدیت کو ماننا، عقیدہ توحید. یعنی خدا کی یکتائی جو ہے وہ توحید ہے، اور اس کو تسلیم کرنا عقیدہ توحید ہے. اور یہ جو کمال ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خالصتاً ذات پروردگار کا، اس کی یکتائی کا، اس کی وحدانیت اور احدیت کا، گو کہ اس میں بھی بڑا ڈفرنس ہے وحدانیت اور احدیت. اس پہ فرامین معصومین علیہ السلام ہیں جن پہ میں عشرہ اولا میں گفتگو کر چکا ہوں 5 مجالس میں. تو عقیدہ توحید کا جو کمال ہے وہ اخلاص ہے. اپنی ذات کا اخلاص نہیں، لہو، اس کے لیے اخلاص. اس کے لیے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جب میں ذات پروردگار کی معرفت رکھتا ہوں اور خدا اور غیر خدا کا مابہل امتیاز سمجھتا ہوں، جس سے میں ڈیفرینشیٹ کر سکتا ہوں کہ پروردگار میں وہ کیا خاص ہے جو اور کسی میں نہیں ہے. جب مجھے یہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر میں خالصتاً ذات پروردگار کے لیے جو نظریہ رکھتا ہوں وہ خالصتاً پروردگار کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مثلاً پروردگار کا ازلی ہونا، تو میں کسی اور کے لیے لفظ ازلی جو ہے وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ میرا کمال اخلاص ہے. یہ میں ذات پروردگار کے لیے خالصتاً ایک نظریہ قائم کر رہا ہوں کہ پروردگار کا یہ مابہل امتیاز ہے کہ وہ ازلی ہے. اس کا مابہل امتیاز ہے کہ وہ واجب الوجود ہے. اس کا مابہل امتیاز ہے کہ وہ قدیم ہے. تو یہ مابہل امتیاز جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو تسلیم کرنا، اور اس کا اپنی عقائد اور نظریات کا فوکس رکھنا اس بات پہ کہ میں جب خدا کو یکتا مان رہا ہوں تو میں خدا میں کچھ ایسا نہیں مانوں گا جو خدا کے غیر میں بھی پایا جاتا ہو. تو مابہل اشتراک اور مابہل امتیاز کو سمجھنا یہ عین توحید ہے. اور جو ہم اخلاص کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات پروردگار کے لیے اس کے مابہل امتیاز کو سمجھا جائے اور خالصتاً اسے اس لائق قرار دیا جائے کہ وہ ان صفات میں واحد و یکتا ہے اور وہ احد ذات ہے. کسی اور میں، اس کے غیر میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، وہ صفت نہیں پائی جاتی. اچھا قبلہ، یہ جو ملت میں اختلافات دیکھے جا رہے ہیں، سوال یہ آیا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن سے مومنین کے مابین اختلافات ابھر رہے ہیں، اور کیا لگتا ہے کہ یہ اختلافات قابل حل ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. ارتقاء علم کے لیے اختلاف بہت ضروری ہے. میرا سٹانس آپ سمجھیے گا. ارتقاء علم کے لیے اختلاف نظریات یہ کنجی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ مجھ سے اختلاف کریں گے، میں آپ سے فکری اختلاف کروں گا، تو اس اختلاف کے نتیجے میں ہمارے اندر پیاس اور تڑپ پیدا ہوگی اس دلیل کو ڈھونڈنے کے لیے جو اس کا حل ہے. اور اگر میں آپ سے اختلاف ہی نہیں کروں گا اور آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاؤں گا، جو ماضی کے لوگ تھے اور اب کے لوگ، ان میں ایک جو فرق میں واضح محسوس کرتا ہوں، ایک برا فرق اور ایک اچھا فرق. وہی فرق جو ہے اس کی ایک جہت بری ہے اور ایک جہت اچھی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی متقدمین جو تھے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، بڑا بھائی چارہ تھا، وہ سب کچھ تھا. تو وہ بھائی چارہ ایک ان کے تحمل کی وجہ سے تھا، یہ اچھی جہت ہے. ایک بری جہت ہے، وہ لا علمی کی وجہ سے بھی تھا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لوگ علم نہیں رکھتے تھے، ان اختلافی جو پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، تو سب کو لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہے. تو بھائی چارہ جو ہے وہ جہالت کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے. بھائی چارہ جو ہے تحمل اور بردباری اور برداشت کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ڈفرنس میں محسوس کر رہا ہوں ان دونوں جنریشنز میں، وہ ایک اچھا ڈفرنس ہے اور ایک برا ڈفرنس. اچھا ڈفرنس یہ ہے کہ ان میں تحمل تھا، کوئی بندہ بات آپ کے نظریے کے خلاف کرتا، دوسرا تحمل سے برداشت سے لے کے چلتا تھا. اب برداشت ختم ہو گئی. لیکن ایک برا پہلو بھی تھا، وہ یہ تھا کہ اس وقت اتنا علم نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے ان چیزوں کو جن کی بنیاد پہ اختلاف ہو سکتا ہے.
علامہ صاحب، سوال جو موصول ہوا ہے وہ یہ کہ بغیر دلیل کے کسی کی اطاعت کرنا تقلید کہلاتا ہے. کیا اس جدید دور میں بھی کوئی عذر باقی رہ جاتا ہے کہ مقلد کو دلیل فراہم نہ کی جائے؟ دیکھیں، میں اس میں چونکہ میں ایک پوری فاؤنڈیشن جو ہے اس کو رن کر رہا ہوں لاجیشنز کے نام سے، تو میرے ہاں جو اصل الاصول ہے وہ لاجک ہے. جہاں تک عقائد اور نظریات کی بات ہے تو جس بندے کے پاس لاجک نہیں ہے میری نگاہ میں وہ اندھا ہے. وہ اندھا ہے. وہ باعتبار بصارت تو ہو سکتا ہے کہ دیکھ رہا ہو، لیکن باعتبار بصیرت وہ اندھا ہے. کیونکہ لاجک جو ہے عقل انسانی کی غذا ہے. اگر مجھے لاجک نہیں ملتی تو میں اپنی عقل کو مطمئن نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسی بات ہے جس میں کسی ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ ہمارا ترہ امتیاز مسلک آل محمد کا یہ ہے کہ نحن ابناء الدلیل، ہم فرزندان دلیل ہیں. تو دلیل کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں کہ جو فقہا کہہ رہے ہیں، جو فتاویٰ دے رہے ہیں، اور جو یہاں پہ لوگ سمجھ رہے ہیں، اس میں بڑا ایک گیپ ہے. یہ میں اہمیت کے ساتھ، اور میری کوشش ہے، میں ابھی انشاءاللہ میں جاؤں گا، عراق بھی جاؤں گا اور ایران بھی جاؤں گا، صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میں وہاں پہ یہ کنوے کروں کہ جو چیز یہاں سے جاری ہو رہی ہے اور جو چیز بالخصوص پاکستان اور ہندوستان میں پروپیگیٹ کی جا رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے. جس نظریے سے، جس سوچ سے وہاں پہ بات ہو رہی اور جو یہاں پہ پہنچ رہی، اس میں بہت بڑا گیپ ہے. یہ وہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں. تو جہاں تک دلیل کی بات ہے، یہ مسلم ہے یہ بات کہ عقل انسانی کی غذا جو ہے وہ دلیل ہے. جو بات مجھے، جس بات پہ دلیل ملے گی میں اسی کا قائل ہوں گا، ادروائز میں قائل نہیں ہوں گا. اور جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ فقہا جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے دلیل لیں، آپ ہم سے دلیل لیں. وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات پراپرلی کنوے نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہم ان سے دلیل کیسے لیں. قبلہ، یقیناً تشیع ٹی وی کے جتنے ناظرین ہیں وہ آپ کے جوابات سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. قبلہ، سوال جو موصول ہوا ہے وہ یہ کہ ہمارے ذاکرین قصیدہ خان، مرثیہ خان نے دین کی بڑی خدمتیں کی ہیں. کیا لگتا ہے کہ ان کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے یا اپنے مطالعے کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ دور حاضر کی مناسب سے مناسب اور مدلل اور صحیح تاریخ و روایات پر مشتمل مجالس پڑھی جا سکیں؟ جی دیکھیے، جہاں تک گنجائش ہے بہتری کی، وہ صرف ذاکرین میں نہیں ہے، وہ علماء میں بھی ہے. میں اس سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ جو 100% والا معاملہ ہے وہ صرف اس کا تعلق حجت خدا اور معصوم سے ہے. تو جو معصوم نہیں ہے اس میں تو ہر لمحہ بہتری کی گنجائش ہے، وہ چاہے ذاکر ہو، چاہے عالم ہو، جو بھی ہو. ہاں، جہاں تک ذاکرین کی بات ہے تو اس میں عزاداری مظلوم کربلا کے لیے جو ان کی کاوش ہے وہ ناقابل تردید ہے، ناقابل تردید ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو، کوئی ایسی یونیورسٹی، کوئی ایسا سکول جہاں پہ ان کو بہتر سے بہتر انداز کے ساتھ ذاکری کرنے کی تعلیم دی جائے. جہاں تک مطالعے کی بات ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کوئی ذاکر اگر نہیں بھی ہے تو اسے بھی ضروری ہے کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کرے. تو ذاکر کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے وہ ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ جی رمضان میں جو ہے روزے میں داڑھی منڈوانا کیا جائز ہے؟ تو میں نے یہ کہا کہ بھائی روزے نہ بھی ہوں تو بھی جائز نہیں ہے، تو روزے کا کیا سوال ہوا؟ تو یہ بات ہے. تو یہاں پہ صرف ذاکرین کی بات نہیں ہے، ہر مومن پہ یہ لازم ہے کہ وہ مطالعہ کرے. کیونکہ دیکھیے، ایک بات میں عرض کروں، ہر مومن ذاکر ہے. پہلی بات تو یہ ہے، ذاکری کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور ایک ٹیبل لگا ہوا ہو اور ایک چیئر پڑی ہوئی ہو اور سامنے سپیکر لگا اور مائک لگا ہو تو ہی ذاکری ہوتی ہے. محفل میں بیٹھے ہوئے جب بھی کوئی مومن بات کرنی شروع کرتا ہے اور دوسرے سن رہے ہوتے ہیں تو وہ ذاکر ہوتا ہے. تو ہر مومن کہیں نہ کہیں پہ ایڈریس کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں پہ خطاب کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں پہ آل محمد کا ذکر کر رہا ہے. تو یہ ہر مومن پہ لازم و واجب ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے اور اپنے آپ کو جتنا بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے. تو جب ایک سامع کے لیے یہ ضروری ہے تو جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ مطالعہ کرے، وہ چیزوں کو اچھے انداز سے کمپائل کرے، وہ کوشش کرے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے.
یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں جی۔ قبلہ آپ کی مجالس جو سننے والے ہیں سامعین بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کی مجالس میں جو رزق ولایت ہے اس سے کافی مومنین مستفید ہو بھی چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، لیکن قبلہ آپ کے نزدیک ولایت علی اور فضائل مولا علی کے بے قرار میں سے کون سا ایسا پہلو ہے کہ جو آپ کو بذات خود بہت خوشنود کرتا ہے؟ کسی ایسے پہلو پہ نگاہ ڈالی۔ دیکھیے، مجھے جو چیز سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اور جس پہ میں سب سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کا لطف لیتا ہوں اور اس کے بارے میں پڑھتا ہوں، اس زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں، وہ ہے اللہ اور جناب امیر المومنین کا تعلق۔ تو احتیاط کے ساتھ اس تعلق کے جتنے بھی زاویے ہیں، اس جو چین ہے، اس کی جتنی بھی کڑیاں ہیں، ان کی جیسے جیسے میں معرفت حاصل کرتا ہوں، میرا لطف جو ہے وہ دوبالا ہوتا ہے اور اس پہ بات کرتے ہوئے مجھے بہت لطف آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میری کوئی بھی سپیچ سن لیں یا لیکچر سن لیں، آپ کو اس میں توحید پہ ضرور بات ملے گی، اس پہ ولایت امیر المومنین پہ ضرور بات ملے گی۔ تو لا الہ الا اللہ اور علی ولی اللہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے درمیان خدا نے محمد الرسول اللہ کو رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ محافظت کر رہی ہیں، یہ دو پر ہیں جن کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی رسالت محو پرواز ہے، اور ان دونوں چیزوں کا باہمی جو تعلق اور ربط ہے، اگر اس کو سمجھا جائے تو دین پروردگار میں سب سے زیادہ اہم یہ چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ لطف دیتی ہے کہ اللہ اور علی، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ قبلہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ بچے پر باپ کی ولایت ہے، وہ جیسی چاہے تربیت کرے، کیا ریاست تربیت کے اصول متعین کرنے پر اور مداخلت کرنے پر اختیار رکھتی ہے؟ کیونکہ بچہ بڑا ہو کر معاشرے کا ایک فعال فرد بنے گا۔ اگر ایک شخص تحمل و صبر اور برداشت کی نصیحت کرتا ہے بچوں کو، اور دوسرا کفار کو برداشت نہ کرنے اور قتل کرنے کی تربیت دیتا ہے، تو معصوم بچہ وہ سیکھنے پر مجبور ہے۔ جب عقل کو ہی زائل کر دیا جائے تو مستقبل میں اس بچے کے جرم قابل گرفت کیوں کر ہوں گے؟ آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں، ایک کا تعلق جو ہے ولی اور سرپرست سے ہے، اور دوسرے کا تعلق اس بچے سے ہے۔ جہاں تک باپ کی بات ہے یا سرپرست کی بات ہے، تو اسے دین نے صرف اختیار نہیں دیا، دین نے پوری تعلیمات کے ساتھ اختیار دیا ہے کہ بچے کو اخلاق سکھانا، ادب سکھانا، دین سکھانا، یہ بچے پہ لازم و واجب ہے، کیونکہ یہ امانت ہے باپ کے پاس۔ وہ اسے ہر بری چیز سے روکے گا، ہر اچھی چیز سکھائے گا۔ اس کا تعلق باپ سے ہے، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم ہے۔ دوسرا پہلو ہے جس کا تعلق بچے سے ہے کہ باپ نے بے ادبی سکھا دی، باپ نے سکھایا کہ کافر جہاں ملے اسے مار دو، باپ نے بد اخلاقی سکھائی، باپ نے جرم کرنا سکھایا، تو دین جو ہے اسے تب تک اس کی گرفت نہیں کر رہا جب تک اس کا شعور کامل نہیں ہو رہا۔ جب وہ سن بلوغ تک پہنچے گا، اس کا معاملہ اس وقت شروع ہوگا اور وہ خود اس کی عقل اس کو سمجھا دے گی کہ جو اس کا باپ اس کو بتا رہا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھتے ہوئے سر انجام دینے لگے، یہ الگ بات ہے۔ مثلا ایک باپ نے اپنے بچے کو چوری سکھائی ہے، تو جب بچہ بالغ ہوگا تو اس کا شعور اسے بتائے گا کہ چوری غلط ہے۔ اب وہ عادتاً چوری کرے تو وہ الگ بات ہے، لیکن فطرتاً چوری نہیں کر سکتا وہ۔ تو اس کا شعور جو ہے سن بلوغ تک پہنچنا، وہ خود اس کو سکھائے گا کہ جو باپ نے اسے صحیح سکھایا تھا یا جو بھی غلط سکھایا تھا اس میں واقعاً صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور وہ عقل کی پختگی اسے خود الگ الگ سیگریگیٹ کر کے بتا دیتی ہے، ڈیفرینشیٹ کر کے بتا دیتی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے باپ نے سکھائی تھی لیکن وہ غلط تھی، اور یہ چیزیں تمہارے باپ نے نہیں سکھائی تھی مگر یہ تھیں اور اچھی تھی۔ تو اس کے لیے وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ میدان معاشر میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا، یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ چونکہ میرے باپ نے مجھے بد اخلاقی سکھائی تھی اس لیے میں تو ساری زندگی بد اخلاق ہی رہا، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس کا شعور اگر اس کو گواہی دے اسی موقع پر کہ کیا میں اس وقت جو ہے وہ تمہیں ٹریگر نہیں کر رہا تھا کہ یہ غلط ہے، تو پھر تم نے میری آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہی۔ تو سن بلوغ تک پہنچنے کی حد تک تو ظاہر ہے بچہ جو باپ بتا رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے، اس میں وہ جواب دہ بھی نہیں ہے۔ جب اس کا شعور کامل ہوگا تو وہ خود ہی جواب دے باپ نے کچھ سکھایا یا نہیں سکھایا۔ بات ولایت پدری کی ہو رہی ہے، تو کیونکہ ولایت کا ایک مفہوم بہت وسعت رکھتا ہے، تو
ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ولایت کے مطلب اور اہمیت کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے۔ دیکھیے، جو لفظ ولایت ہے وہ بڑا وسیع لفظ ہے۔ ولایت کے معنی ہوتے ہیں اولا بالتصرف ہونا، یعنی ولی اسے کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا حق کے تصرف جسے دے دیا جائے اور اس کے پاس اختیار ہو پوری کائنات پہ حق کے تصرف رکھنے کا، اسے لغت کی شریعت کی لغت میں ولی کہتے ہیں۔ یہ اختیار سب سے پہلے پروردگار کا ہے، لیکن پروردگار کا کمال معنی ہے کہ وہ کائنات کے امور میں براہ راست مداخلت کرے، اس لیے اس نے اپنے امناء کو، اپنی حجتوں کو یہ اختیار عطا کیا ہے، اور اس کے بارے میں اقوال معصومین موجود ہیں ہماری معتبر کتابوں میں کہ جب اللہ نے کائنات کو خلق کیا تو پوری کائنات کو حکم دیا کہ تم پر ان کی اطاعت واجب ہے، جو امر یہ دیں اس کی اطاعت واجب ہے۔ اور معصومین یہ فرماتے ہیں کہ ذرے سے لے کے عرش تک ہر چیز ہماری مطیع ہے، ہم جسے جو امر کرتے ہیں وہ اس کے پابند ہیں، حتیٰ کہ جو فرشتے ہیں، جو ملک الموت ہے، جو رزق بانٹ رہا ہے، جو فرشتے بارش پہ مامور ہیں، جو شفا دینے پہ مامور ہیں، جو پیدائش پہ مامور ہیں، وہ پورا نظام کائنات جو پروردگار کا نظام حکومت ہے، اس میں جو اولا بالتصرف ہے وہ ذات ولی ہے۔ اور ان اولیاء میں سے جو سرپرستی ہے وہ جناب امیر المومنین کے پاس ہے، یعنی ولایت کا جو سسٹم ہے اس کی ایک چین معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ زمانے کا جو امام ہے وہ اولا بالتصرف ہے، اور اس کے پیچھے وہ امام جسے وہ امام سمجھتا تھا، اور اس کے پیچھے وہ امام جسے وہ امام سمجھتا تھا، اور چلتے چلتے یہ بات جناب امیر المومنین تک جاتی ہے، اور امیر المومنین کو جو امر دینے والے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رسول خدا کو جو امر دینے والا ہے وہ خود خدا ہے۔ تو نظام کائنات جو ہے پورے پروردگار کا، پوری کائنات کا نظام، پوری کائنات سے مراد ہے خدا کے سوا جو بھی ہے، اس میں کعبہ بھی شامل ہے، اس میں عرش بھی شامل ہے، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، اس میں بیت المعمور بھی شامل ہے، اس میں جنت بھی شامل ہے، اس میں جہنم بھی شامل۔ یعنی حجت خدا اور ولی وہ ہے کہ اگر وہ ارادہ کرے تو ایک لمحے میں جہنم جو ہے وہ خاموش ہو جائے، جہنم ٹھنڈی ہو جائے، وہ اگر چاہے تو جنت ایک لمحے میں نابود ہو جائے، وہ چاہے تو سب فرشتے دم توڑ دیں۔ تو یہ جو اولا بالتصرف ہونا ہے یہ ولی کے معنی ہے، جو پریسائز اس کی ڈیفینیشن ہے وہ اولا بالتصرف ہے، اور جس کی وضاحت کے لیے رسول خدا نے امیر المومنین کا اعلان ولایت کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ پوچھا تھا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس سے زیادہ تم پہ تصرف کا حقدار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ حقدار ہیں۔ تو پھر رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کے لیے میں اولا بالتصرف ہوں اس کے لیے میرے ساتھ علی اولا بالتصرف۔ تو اس کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ جو بعد از خدا بزرگ ہیں وہ رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ اپنی موجودگی میں علی کا اولا بالتصرف ہونا اس کا اظہار کر کے گئے ہیں، اعلان کر کے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کا نظام، پورا پروردگار کا جو سسٹم ہے، جو حکومت الہیہ ہے، اس کو نافذ کرنے والے، امپلیمنٹ کرنے والے، اس میں امر کو جاری کرنے والے وہ ذات ہیں، وہ ذوات ہیں جن کو ولی کہا گیا ہے، اور علی ان کے امیر ہیں، اسی لیے علی کو امیر المومنین کہا گیا۔ علامہ صاحب، جیسا کہ یہ سوال آپ کے گوش گزار کیا کہ ولایت کے معنی اور مفہوم اور اہمیت آپ نے بڑے مفصل طریقے اور جامع اور معنی طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچایا، لیکن قبلہ عرض آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو سوال تواتر کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں منابر صرف خطبہ کے ہاتھ میں، یعنی کہ جو محض خطیب ہیں، اور علماء کم ممبر پر آ رہے ہیں، یا جو خطبہ ہیں وہ علمی صلاحیتیں اتنی نہیں رکھتے اور ممبر پر آ جاتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا پیغام پہنچانا چاہیں؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہے، ایک عالم کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہے، ممبر پہ کیوں نہیں آ سکتا، وہ آ رہا ہے اور علماء آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر عالم جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ جیسی پذیرائی خطیب کو مل رہی مجھے بھی ویسی ہی ملے گی، تو میں ممبر کا جو سلسلہ ہے اس کے کنٹینیو کروں گا، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر پیچھے رہ جائے گا۔ اور اگر عالم جو ہے اس کی یہ تمنا نہیں ہے، وہ صرف ترویج علوم آل محمد کے لیے ممبر پہ آیا ہے، وہ صرف مذہب کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ممبر پہ آیا ہے، تو اسے آگے سے داد مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے اسے بادر نہیں کرنا چاہیے۔
پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے کہ ایک عالم جب یہ سوچ رہا ہے کہ جیسے خطیب کو داد مل رہی ہے، جیسے ایک ذاکر کو داد مل رہی ہے، مجھے اگر ویسی ملے گی تو میں کامیاب ہوں اور اگر نہیں ملے گی تو میں ناکام ہوں، اس لیے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عالم کا یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ اسے داد مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، وہ پیش کرے اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ تو پھر اس میں کاہے کی بحث ہے کہ وہ خطیب جو ہے اس کے پیرالل جو ہے وہ عالم کی وہ پذیرائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے خطابت ایک الگ فن ہے، خطابت ایک فن ہے، علم فن نہیں ہے، علم ہے۔ علم کو اچھے انداز سے ڈیلیور کرنا یہ خطابت ہے۔ جیسے پوئٹری جو ہے اس کی حیثیت الگ ہے ادبیات میں، علم کی حیثیت الگ ہے۔ ایک مفہوم کو دو مصروں میں ڈھالنا یہ شاعر کا کام ہے، وہی کام نثر میں خطیب کرتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اسے مطلب وہ دیکھنا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو صغرا کبرا ملا رہا ہوں اور جو نتیجہ نکال رہا ہوں وہ نتیجہ نکلتا بھی ہے یا نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم فیلسی کو لاجک سمجھ لیتے ہیں، وہ چیز لاجک ہوتی نہیں ہے، وہ دلیل ہوتی نہیں ہے، وہ قرائن ہوتے ہیں جن کو ہم دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ تو خطباء جو ہیں وہ اپنے اس معیار کے مطابق جس کے پاس جتنی نالج ہے وہ آل محمد کے فضائل پڑھ رہا ہے، جو غلط پڑھ رہا ہے اس کی پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھا کہ علماء سے زیادہ خطباء منبر پر بھی جلوہ افروز ہیں، جی، اس کی علت اس کی علت یہ ہے کہ جو سامعین ہیں ان میں پرسنٹیج علم دوست لوگوں کی کم ہے، علم دوست لوگوں کی پرسنٹیج کم ہے، لوگ زیادہ تر میجورٹی میں لا علم ہیں، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ تو جو آپ مجھے بتائیے، گاؤں کا ایک کسان جو اب ساری زندگی اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلا، میں کئی جگہوں پہ ایسی پہ گیا ہوں جہاں گاؤں کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے ساری زندگی میں ٹرین ہی نہیں دیکھی، تو بتائیں ان کے پاس نہ بیچاروں کے پاس کوئی بک پہنچی ہے، نہ وہ کوئی ایسا مکتب ہے جہاں وہ جا کے پڑھے ہیں، نہ ایسی محفلیں میسر ہیں جہاں علماء ادیب لوگ بیٹھتے ہوں۔ وہ تو ایک سادہ سا کسان آدمی ہے، اس سے تو اتنا پتہ ہے کہ مولا امیر جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، یہ اس کی عقل اسے بتا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ ان کے فضائل سننا چاہتا ہے، تو اسے سادہ سادہ بات یہ اٹریکٹ کرے گی نا۔ اس کے سامنے آپ صرف و نحو کی بحث لے کے بیٹھ جائیں یا اس کے سامنے آپ جو ہے وہ منطق کی گفتگو کرنا شروع کر دیں تو وہ اس سے کیا کنسرن ہے اس سے؟ تو اس کے لیے بھی رزق شعور چاہیے، اس سادہ سامع کے لیے بھی رزق شعور چاہیے، علم دوست لوگوں کے لیے بھی رزق شعور چاہیے۔ تو دونوں طرح کی چیزوں کا ہونا موجود ہے، علماء کا بھی ممبر پہ ہونا موجود ہے، خطباء کا بھی ممبر پہ ہونا موجود ہے، اس شرط کے ساتھ کہ خطیب جو اپنے فن میں ڈھال کے اس علم کو پیش کر رہے جتنا بھی اس کے پاس ہے وہ جائز ہو، نتیجہ غلط نہ نکالے، کوئی چیز ایسی نہ بیان کرے جو آل محمد کے جو فرامین ہیں ان سے ٹکرا رہی ہو، کوئی چیز ایسی پیش نہ کرے جس سے تضحیق کا کوئی پہلو نکلتا ہو، توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہو، اور جو عقائد مسلمات ہیں ہمارے ان سے وہ کولائڈنگ نہ ہو، تو وہ کرے۔ وہ اس سے زیادہ حسین بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی زندگی میں علم ہی تو پیش کرتے رہیں، لیکن اگر آپ ان کے خطبات کو پڑھ کے دیکھیں تو کیا ضرورت تھی انہیں خطبات دینے کی؟ خطبات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کافی الفاظ لائے جاتے ہیں، اس کی ایک بندش ہے، ایک مکفہ مسجع گفتگو ہے، تو امیر علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی؟ اور امیر علیہ السلام کو پوئٹری کی کیا ضرورت تھی؟ ایسی فصیح ذات کو پوئٹری کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا مطلب انہوں نے پروموٹ کیا ہے اس چیز کو، خطابت کو امیر علیہ السلام نے پروموٹ کیا ہے۔ تو علم الگ چیز ہے، علم اور خطابت کا آپس میں کوئی کولیجن نہیں ہے۔ علماء کو یہ چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی کانسیپٹ ہے وہ لے کے آئیں ممبر پہ، ان کے لیے ان کا رزق علم لینے کے لیے وہ پرسنٹیج موجود ہے۔ دیکھیے جب سے میں نے اس سفر کا آغاز کیا ہے، میں نے اپنا ایک معیار خود سے سیٹ کیا کہ مجھے اس معیار پہ بات کرنی ہے، میں اسے نیچے نہیں آتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اسے نیچے نہ ہوں۔ کافی ٹائم لگا ہے اس جہاد میں، اب الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے وہ آڈینس میسر ہے کہ جو اس معیار پہ مجھے سنتے ہیں۔ چونکہ میں نے اپنے آپ کو صرف خطابت میں نہیں ڈھالا، میری کوشش رہتی ہے کہ کوئی ایسی ریسرچ، کوئی ایسا پہلو ہر مرتبہ بیان کیا جائے، کوئی مسکانسیپشن جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے، کوئی لوگوں کے جو اوہام میں، لوگوں کے عقائد اور نظریات میں کچھ مسکانسیپشنز ہیں ان کی کلیئرٹی انہیں دی جائے، تو میں وہ پیش کرتا ہوں۔ اب اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری آڈینس آٹومیٹکلی اکٹھی ہونا شروع ہو گئی، اور اگر میں 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 8 سال پہلے ڈسہارٹ ہو جاتا کہ مجھے خطیب کی طرح نہیں سنا جا رہا، تو پھر یہ میری اپنی غلطی تھی، اس میں سامعین کی غلطی نہیں ہے۔ ہر بندہ ضروری نہیں ہے کہ غالب کو سنے، ہر بندہ ضروری نہیں ہے کہ میر انیس کو سمجھے۔ کچھ لوگ ہیں جو سادہ گفتگو سمجھتے ہیں، ان کے لیے رزق شعور بھی چاہیے،
ایک سادہ سامع کے لیے بھی رزق شعور چاہیے، ایک ادیب کے لیے بھی رزق شعور چاہیے. تو ہر لیول کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ آل محمد کا ذکر کریں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مسلمات مذہب کے خلاف نہ ہو، اس میں توہین کا پہلو نہ نکلتا ہو، اس میں ایسی بات نہ ہو. اور رہی بات یہ کہ ضرور ہر بات جو ہے وہ لاجک ہی ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. ہر انسان اپنے معیار کے مطابق بات کرتا ہے. قبلہ، جیسے کہ آپ نے خطابت پر اور خطبات پر روشنی ڈالی، سوال یہ ہے کہ جس طرح خطابت ایک فن ہے، یقیناً سماعت بھی ایک کمال طلب چیز ہے. آیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح خطابت کے کچھ اصول ہیں، سامعین پر بھی کچھ چیزیں واجب ہیں اور سامعین کو بھی کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہیں؟ جی دیکھیے، ابھی ہم نے جو بات کی ہے، بات تو ہم خطابت اور علم کی کر رہے تھے، لیکن میں نے اس میں ایڈریس کیا ہے سامعین کو. سامعین کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں. یہ آپ ایک قانون نہیں بنا سکتے کہ سب سامعین اسے فالو کریں. اب سامعین میں آپ جیسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سامعین میں ایک جو ریڑی بان ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. سامعین میں ایک مفکر بھی بیٹھا ہوا ہے. سامعین میں ایک شاعر بھی بیٹھا ہوا ہے. اب ایک اچھا شاعر جو ہے جو سامعین میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے اگر یہ توقع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ٹوٹا پھوٹا شعر اور بے وزن شعر جو ہے اس کے اوپر داد دینے لگے، تو وہ نہیں دے گا، وہ نہیں دے گا. وہ اپنے معیار کے مطابق دیکھے گا اور پھر داد دے گا. سامعین کے لیے کوئی قانون جو ہے وضع کر کے آپ نہیں دیکھیں. جو خطباء اور علماء، ان کے لیے تو آپ ایک قانون بنا سکتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. سامعین کو آپ ایک قانون نہیں دے سکتے. پہلی بات یہ کہ سارے سامعین اس قانون کو سمجھنے ہی سے قاصر ہوں گے. تو ہر سامع جو ہے وہ اپنے معیار کے مطابق چیزوں کو سماعت کرتا ہے. ہاں، اگر علمی حوالے سے پہ بات کریں تو یہ میں کہوں گا کہ بولنے سے زیادہ سننا اہمیت رکھتا ہے، کہ سنیں زیادہ اور بولیں کم. یہ تو عام محفل کی بات ہے. لیکن جہاں تک بات ہے مجلس کی، تو بحیثیت سامع ذمہ داری یہ ہے کہ جب کوئی بات آل محمد کی فضیلت کی ہو رہی ہو تو اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھے. وہ پھر یہ نہ سوچے کہ میں چودھری ہوں، میں خان ہوں، میں کوئی بیوروکریٹ ہوں، میں کوئی آفیسر ہوں، میں بہت بڑا تاجر ہوں. وہ اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھے. اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ جو ہیں، ان سے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے قلب میں خوشی کی ایک کیفیت ہے. فضائل کے حصے میں یہ ہونا چاہیے اور مصائب کے حصے میں یہ ہونا چاہیے کہ جیسے اگر ملک کا جو پریزیڈنٹ ہے، جو پرائم منسٹر ہے، اگر اس کو پتہ چلے میٹنگ کے دوران کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے، تو اس وقت وہ پھر وہ اس کی کیفیت نہیں رہتی. اس کی کیفیت وہ عام انسان جیسی ہی ہو جاتی ہے. وہ وہیں پہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کے بال بکھر جاتے ہیں، پھر اس کا گریبان کھل جاتا ہے، پھر اس کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ ساری بناوٹی چیزیں جو ہیں وہ ساری ایک طرف رہ جاتی ہیں. تو مصائب کے حصے میں بھی یہ ضروری ہے کہ اپنی ذات سے باہر نکلیں. جتنی بلند آواز سے آپ چیخ مار سکتے ہیں سیدہ کی مظلومیت کی حمایت میں، جتنے آنسو آپ بہا سکتے ہیں، اپنی ساری کیپیسٹی، ساری انرجی اس کے اوپر سرو کیجئے. اور یہ اس کے لیے میں ایک ہی جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ فضائل و مصائب میں سامعین کے لیے اگر کوئی قانون دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے باہر نکل کے بیٹھے، جو ہے اس سے باہر نکل کے بیٹھے. فضائل کے حصے میں وہ اتنے ایکسپریس کرے کہ فرشتے جو ہے مجبور ہو جائیں اسے لکھنے پہ کہ اس بندے کو خوشی ہو رہی ہے ان کے فضائل کی. اور غم میں وہ اس طرح گریا کرے جو بھی وہ کر سکتا ہے. وہ چیخ مارے، اتنی اونچی چیخ مارے، وہ آنکھوں سے آنسو بہائے، وہ سر پیٹے، وہ سینہ پیٹے. اس کے جذبات اور کیفیت جو ہیں وہ فرشتے لکھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس شخص کو غم ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں، اس میں ایک اور میں ایڈ کر دوں، کچھ لوگ جو ہیں وہ جھجکتے ہیں، ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. تو ہر جگہ ہیزیٹیشن کی نہیں ہوتی. اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی بچے سے کہا جائے کہ وہ کہے جی میری ماں ناراض ہے، اور آپ اس سے کہیں کہ جا کے بیٹا اس سے معافی مانگ لو اپنی ماں سے، تو وہ کہے جی مجھے شرم آتی ہے. تو ایسی شرم جو ہے اتارنے کی ضرورت ہے. بحیثیت سامع یا بحیثیت خطیب ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس سے پہلے یہ ضروری بحیثیت مومن ذمہ داری کیا ہے. بحیثیت مومن ذمہ داری یہ ہے کہ مومن محتاط ہوتا ہے. مومن صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی اخلاقی جرت رکھتا ہے. لیکن مجلس کے تقاضے کچھ اور ہیں، محفل کے تقاضے کچھ اور ہیں. آج کل یہ بھی ایک روش پائی جاتی ہے کہ ممبر پہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور بدتمیزی کریں اور اس طرح کی گفتگو کریں جس سے آپ کا پتہ چلے کہ آپ کو بہت زیادہ صاحب علم شخصیت ہیں. اگر کسی نے فرض کریں کوئی ایسی بات کی ہے مجلس میں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ اب مجلس آپ سن رہے ہیں. اس وقت جو دور ہے آپ کی مجلس پوری دنیا سن رہی ہے.
تو اس کو ملحوظ خاطر بھی رکھیں. خطیب اترتا ہے، بیٹھتا ہے، آپ اس سے ڈیبیٹ کریں، اس سے بات کریں کہ یہ جناب آپ نے بات کی ہے، اس کی دلیل لائیے. یہ اخلاقی جرت آپ پیدا کریں کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو بیٹھک میں، اندر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ذاتی محفل میں اس سے بات کریں کہ جناب یہ آپ نے پڑھا تھا، اس کی دلیل دیجیے. ممبر پہ یہ کام نہ کیجیے. مجلس کی جو حیثیت ہے، مجلس کا جو تقدس ہے، اسے پامال اور مجروح نہ کیجیے. جو خطیب ہے اس کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل اور داخل ہے. خطیب کی ذمہ داریوں میں یہ چیز داخل ہے. اب سننے میں آیا کہ بہت سے ایسے بھی افراد ہیں کہ جو ممبر پہ خود وضعی چیزیں بنا کے، اور اس میں یہ بھی سننے میں آیا کہ آیتیں بنا کے، اور اس طرح کی چیزیں بھی سننے میں آئی ہیں. باہر طور میرے مطالعے میں نہیں ہے کہ وہ ایسا کہاں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، لیکن یہ بات جو ہے ہو رہی ہے. تو ایک جو پڑھنے والا ہے، اگر وہ جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز پڑھ رہا ہے کہ جس کا مذہب سے تعلق تو نہیں ہے، صرف داد وصول کرنے کے لیے اور کر رہا ہے، تو وہ بڑا ظلم کر رہا ہے. وہ بڑا ظلم کر رہا ہے جس کے لیے وہ آل محمد کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. اسے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس حوالے سے میں نے اس چینل کو دیکھا ہے، ان کی چیزوں کو میں دیکھتا ہوں مسلسل. تشیع جو نیٹ ورک ہے، تشیع پروڈکشن، تو یہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس انٹرویو میں اس پہ بھی بات کی جائے. اور وہ یہ کر رہے ہیں، اور ان کے فون بھی مجھے آتے ہیں کبھی کسی ریفرنس کے حوالے سے کہ یہ حدیث ہے، اس کا ریفرنس کہاں ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں. تو یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت سی احادیث جو ہیں، فیبریکیٹڈ چیزیں، ان کو احادیث کے نام پہ، اقوال معصومین کے نام پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. مثلا ایک شخص ایک چیز لکھتا ہے، اس کا ایک وہ بناتا ہے، پوسٹر بناتا ہے اور سوشل میڈیا پہ دے دیتا ہے، اور سوشل میڈیا اس فیز سے گزر رہا ہے کہ جو چیز پوسٹر کی شکل میں آ جاتی ہے وہ اسے حجت مان رہے ہیں لوگ، سامنے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. تو یہ تشیع ٹی وی والے، تشیع پروڈکشن والے یہ کام یہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث تب تک اس میں دیتے نہیں ہیں جب تک اس کا ریفرنس نہیں دیکھتے، جب تک ان کے الفاظ کو نہیں دیکھتے. تو یہ خود دیکھ کے کر رہے ہیں. یہ بہت ہی خوشائند بات ہے، اور میں اس پہ ان کو جو ہے نا وہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو واچ کریں، اور اس پہ اپنی رائے جو ہے مسلسل جو ہے وہ دیتے رہیں. قبلہ ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے تشیع پروڈکشن کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا. علامہ صاحب، ایک اور سوال موصول ہوا ہے کہ جو کہ غالباً توحید کے ہی موضوع سے ریلیٹڈ ہے. سوال ہو رہا ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ جو واجب الوجود ہے اس پر گفتگو کرنا ناممکن ہے کیونکہ وہ عقل میں آ ہی نہیں سکتی، تو لہٰذا جتنی گفتگو کی جائے وہ اسماء اور صفات پر کی جائے. مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ذات پر بھی بات ہوتی ہے. تو معصومین ملحدین سے مناظرے کرتے ہیں تو اس کی ذات کو بھی ثابت کرتے ہیں. تو جو چیز ثابت ہو جائے تو اس کا معقول ہونا لازمی ہے. تو کیا ایک طرف کہا جائے کہ اس کو سمجھنا ناممکن ہے، اور ایک طرف کیونکہ ثابت ہی اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو معقول ہو، کیا یہ دو باتیں متضاد نہیں یا قابل حل ہیں؟ جی بالکل، یہ قابل جم ہے. دیکھیے، میں یہ آپ کے سامنے کپ پڑا ہے، اس کو ثابت کرنا کہ یہ کپ ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اور کپ کی حقیقت کیا ہے یہ ایک الگ چیز ہے. اس کی حقیقت کو جانے بغیر اس کا وجود ثابت کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ کے سامنے کپ موجود ہے، آپ اسے تسلیم کریں گے کہ یہ کپ موجود ہے. اس کو جانے بغیر کہ اس کی کیمسٹری کیا ہے، کیا آپ اس کی کیمسٹری کو جانتے ہیں؟ آپ اس کی کیمسٹری کو بالکل نہیں جانتے. ایون دین میں آپ کے سامنے یہ پروو کر دوں گا کہ یہ کپ موجود ہے. سو کسی چیز کے وجود کو منوانا یہ ایک الگ امر ہے، اور اس وجود کی حقیقت ایک الگ امر ہے، جس کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ذات پروردگار پہ بات نہ کرو. ایسا نہیں ہے، کہیں بھی یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ معصوم نے یہ کہا کہ ذات پروردگار پہ بات نہ کرو. یہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی صفات میں غور و فکر کرو، اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرو. ذات میں غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حقیقت کو سمجھنا، خدا کی کنہوں کو سمجھنا. جو کنہو ہے پروردگار کی اس کو سمجھنا اسے روکا گیا ہے. فار ایگزامپل، اس چیز سے روکا گیا ہے کہ آپ اس چیز میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے. جیسے جیسے آپ غور کریں گے آپ کی حیرت اتنی بڑھے گی
کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ میں واپس کیسے پلٹوں. اس چیز سے روکا گیا ہے. حقیقت پروردگار میں غور کرنے سے روکا گیا ہے. وجود پروردگار کے ثبوت پہ غور کرنے سے نہیں روکا گیا. آپ ذات پروردگار پہ بات کریں, ذات باری پہ بھی بات کریں, صفات باری پہ بھی بات کریں, لیکن ذات کی جو کنہ ہے, ذات کی جو حقیقت ہے, اس کے بارے میں غور و فکر سے روکا گیا ہے. علامہ صاحب, سوال موصول ہوا ہے کہ اگر تصور عدل کو ذہن میں رکھا جائے اور مجبرہ کے عنوانات بھی ذہن میں ہوں تو سوال ہے کہ نطفہ نا تحقیق ہونا کسی فرد کا کوئی جرم ہے یا سزا ہے؟ دیکھیے, سوال کو تھوڑا سا میں معقول بنانے کی کوشش کروں گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز دو میں سے ایک ہو, یا وہ جرم ہو یا سزا ہو. یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی کاز کا ایفیکٹ ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ جرم ہو یا سزا ہو. مثلا اگر آپ دو چیزوں کو ملاتے ہیں تو ایک تیسری چیز جو ہے وہ بنتی ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی جرم کے نتیجے میں بنے یا سزا کے نتیجے میں بنے. یہ ایک کاز ہے جس کا ایفیکٹ ہے, تو اس کا تعلق نہ جرم سے ہے نہ سزا سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو معقولیت کی سطح پہ یہ سوال جو ہے وہ یوں ہونا چاہیے کہ جو نطفہ ناتحقیق ہے اس کا شرعی سٹیٹس کیا ہے, عدل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. تو اس میں یہ گزارش کروں کہ ایک عمل ہے جس کا یہ نتیجہ ہے, نہ یہ جرم ہے اور نہ یہ سزا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. اگر یہ جرم ہوتا تو بہت سے افراد ہسٹری میں ایسے ہیں, بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کا اوریجن جو ہے وہ نطفہ ناتحقیق ہے, لیکن بعد میں انہوں نے حق کو قبول کر لیا ہے. اور بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کا اوریجن ٹھیک ہے اور انہوں نے حق سے انکار کیا ہے. تو شرعی احکام جو ہیں ان کا تعلق اس بات سے نہیں ہے. اگر کوئی نطفہ ناتحقیق کا نتیجہ ہے تو نہ اس کا جرم ہے اور نہ یہ سزا ہے, قطعاً نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے, فار ایگزامپل ایک شخص جو ہے وہ اس پہ نماز جو ہے وہ قصر ہے, تو وہ اس بندے کو نماز نہیں پڑھا سکتا جس کی نماز پوری ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ شخص جو مقتدی ہے اور اس کے لیے نماز قصر ہے, وہ تو اس لوکل پیش نماز کے پیچھے پڑھ سکتا ہے, لیکن جس کی اپنی نماز قصر ہے وہ ان لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا. تو اس کا تعلق نہ جرم سے ہے نہ یہ سزا سے ہے. احکام شریعت میں جو نطفہ ناتحقیق کا نتیجہ ہے اس کو کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں میں اس کو شامل نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا تعلق جو ہے قانون شریعت سے ہے, اس کا تعلق نہ سزا سے ہے اور نہ جرم سے ہے. عدل کا تقاضا بھی یہی ہے, کیونکہ اس میں اس کا اپنا کچھ لینا دینا نہیں ہے. میرا عمل وہی ہے جو میں نے کیا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے غلط عمل کے نتیجے میں میری ذات میں کوئی نقص پیدا ہو جائے, جیسے معصومین علیہ السلام کے بہت سے فرامین ہیں, یعنی شادی کے لیے زوجہ کا انتخاب اور پھر جو باہمی تعلق ہے ازدواجی تعلق, اس میں بہت ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا. اگر آپ نہیں رکھتے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ منفی نتیجہ برآمد ہوگا, جس کا اثر تو بچے پہ پڑے گا. بچے کا اس میں قصور بھی نہیں ہے. تو اس اثر اس کی وجہ سے جو اس میں کمی یا کجی پیدا ہوتی ہے یا جس کو وہ فیس کرتا ہے, اس کا بارگاہ پروردگار میں اجر ہے. مثلا والدین کے کسی عمل کے نتیجے میں اگر بچہ اپاہج پیدا ہوا ہے تو اس کا جو اپاہج پن ہے, جو تکلیف وہ ساری زندگی برداشت کرے گا, اسے مالک اس کا اجر عطا کرے گا. تو چونکہ دنیا ہے ہی دار امتحان ہے, تو یہاں پہ وہ یہ نہ سوچے کہ میرے اندر یہ نقص پیدا ہو گیا ہے تو دوسرا جو ہے وہ تو باعتبار تخلیق کامل ہے اور میں ناقص ہوں. اس نقص کا وہ پروردگار اپنی بارگاہ میں اس کے لیے اجر رکھے ہوئے ہے, اس کو اس کا اجر ملے گا. اور رہی بات یہ کہ دنیا میں وہ کیا کرے, دنیا میں اس میں جو نقص پیدا ہوا ہے اس کا وہ کیا کرے, تو اس کے لیے بھی معصوم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو الیبوریٹ کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اندھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مولا میں اندھا ہوں, لوگ تو دیکھ سکتے ہیں, تو میرا کیا اس میں جرم ہے. تو امام اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ دیکھنے لگتا ہے. تو پھر امام یہ فرماتے کہ اچھا میدان محشر میں اگر تمہیں کھڑا کر دیا جائے اور تم سے سوالات کیے جائیں جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو کیا اس کا جواب اور حق ادا کر پاؤ گے؟ تو اس نے کہا مولا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے.
تو امام نے پھر اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، تو امام نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میدان محشر میں جہاں آنکھوں والے کھڑے ہو کے اس گرمی اور حدت میں جواب دے رہے ہوں، وہاں فرشتے تمہیں جو ہیں وہ جنت کی طرف لے جائیں؟ تو بظاہر تو ایک نقص ہے، لیکن اس کا مالک کی بارگاہ میں اجر ہے، اور اس میں جو نطفہ ناتحقیق کا نتیجہ ہے اس میں نہ سزا ہے اور نہ ہی اس کا یہ جرم ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اپنے ارادے اور شعور سے خاندان عصمت کے خلاف، جناب امیر المومنین کی ولایت کے خلاف کچھ سوچے یا کچھ کرے، اس کے نتیجے میں جو اس پہ حکم لگتا ہے وہ ضرور اس لائق ہے کہ اسے سزا کہا جائے اور اسے جرم کہا جائے۔ قبلہ ایک سوال کہ جو وصول ہوا ہے کہ ادلہ شریعہ یعنی قرآن و اہل بیت، مگر کچھ احباب نے اجماع اور عقل کو بھی ادلہ شریعہ میں شامل کیا ہے، آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے؟ اور پہلے دو ادلے کے ہوتے ہوئے آیا ممکن ہے کہ اجماع اور عقل کو بھی ادلہ شریعہ میں شامل کیا جا سکے؟ دیکھیے اجماع کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اجماع کی آج تک ڈیفینیشن میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اجماع کا مطلب جو پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی امر پہ ساری امت کا اکٹھے ہو جانا، تو میری نگاہ میں ایسا کوئی امر نہیں ہے جس پہ ساری امت اکٹھی ہوئی ہو۔ تو جب ایسی چیز جو ہے وہ حد امکان ہی سے باہر ہے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اجماع تو بالکل ہی ایک غیر عقلی چیز ہے۔ کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ ساری امت کسی ایک فکر پہ اکٹھی ہو گئی، اور نہ کبھی ہوگی۔ ہاں ایک وقت آئے گا جب سرکار صاحب الامر تشریف لائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ساری دنیا کے لوگ ایک ہی فکر پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اس کو اجماع آپ کہہ سکے تو کہہ سکیں۔ اس سے پہلے تاریخ بشریت میں کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ ساری امت، ساری قوم کسی ایک امر پہ اکٹھی ہو گئی ہو۔ اس لیے اجماع جو ہے میرے نگاہ میں بالکل غیر عقلی چیز ہے۔ رہ گئی بات عقل کی، تو قرآن اور حدیث ان کو سمجھنے کے لیے، یعنی قرآن فی ذات ہی اور حدیث فی نفس ہی ادلہ شریعت میں ہیں، اور اہم ترین جو ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں کو سمجھا کیسے جائے گا؟ جس ٹول سے، جس گیجٹ سے، جس ایکوپمنٹ سے، جس ذریعے سے، جس سورس سے آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کا نام عقل ہے۔ تو عقل کو تو سب چیزوں پہ ہی فوقیت حاصل ہے، اس لیے کہ اگر عقل نہیں ہوگی تو آپ قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ عقل نہیں ہوگی تو آپ حدیث کو پرکھیں گے کیسے؟ تو عقل تو بغیر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عقل کو اتنی فوقیت حاصل ہے کہ یہ جو ادلہ ہیں شریعت کے، ان میں قرآن اور حدیث ہے، لیکن ان کو سمجھنے کا جو ٹول ہے وہ عقل ہے۔ اس کے بغیر دونوں کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک بے عقل انسان کیا سمجھے گا کہ قرآن کیا ہے، اور بے عقل انسان کیا سمجھے گا کہ حدیث کیا ہے؟ تو قرآن، حدیث اور عقل، یہ تین چیزیں میری نگاہ میں ایز اے لاجیشن، میری نگاہ میں جو ادلہ ہیں ان میں سے سب سے اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن، حدیث اور عقل، اس کے ساتھ ایک اور سورس ہے جس کا نام ہے سائنس۔ کہ اگر کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو جاتی ہے تو اسے ماننا میرے لیے لازم ہے، حدیث سے ثابت ہو جاتی ہے، ماننا میرے لیے لازم ہے، عقل ثابت کرتی ہے تو پھر ماننا لازم ہے۔ اور جو سائنٹیفک اصول ہیں، جیسے کیمسٹری ہے، جیسے فزکس ہے، جیسے بایولوجی ہے، جیسے میتھمیٹکس ہے، ان کے جو قوانین ہیں، اگر وہ کوئی اسٹیبلشڈ فیکٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اور قرآن، حدیث اور سائنس کا اسٹیبلشڈ فیکٹ، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، اور ان کا آپس میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ یعنی جو حق ہوگا وہ سائنٹیفکلی بھی حق ہوگا، وہ باعتبار حدیث بھی حق ہوگا، باعتبار قرآن بھی حق ہوگا، اور صرف عقل کے معیار پہ اگر آپ پرکھیں، یعنی نہ قرآن پہ پرکھیں، نہ حدیث پہ پرکھیں، نہ سائنس پہ پرکھیں، صرف عقل کا استعمال کریں تو بھی وہ چیز عند العقلاء ثابت ہوگی۔ تو میرے نزدیک یہ چار سورسز ہیں: قرآن، حدیث، سائنس اور پھر عقل۔ علامہ صاحب سوال ہو رہا ہے کہ فدق ہبہ تھا یا وراثت؟ اور بی بی سلام اللہ علیہا کا خطبہ پڑھا جائے تو لگتا ہے دعوی وراثت کیا جا رہا ہے، اور کبھی لگتا ہے کہ یہ ہبہ کا مطالبہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے فدق جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وات ذل قربا حقہ کے تحت جناب سیدہ عالمیان صلوات اللہ علیہا کو
ہبہ کیا ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ جب ہبہ کی دستاویز مسترد کر دی جائے، اس کو تسلیم نہ کیا جائے، تو اس کے علاوہ بھی حق وراثت اپنی جگہ مسلم ہوتا ہے. یعنی ایک باپ نے ایک چیز، ایک پراپرٹی اپنی اولاد میں سے کسی کو ہبہ کر دی ہے. اب فرض کیجئے کہ اس کے مرنے کے بعد اس ہبہ کی دستاویز کو مسترد کر دیا گیا ہے اور اسے تسلیم نہیں کیا گیا، تو بھی بحیثیت وارث وہ حق وراثت رکھتا ہے. ہبہ اور وراثت میں یہ فرق ہے کہ ہبہ کے لیے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ اے میرے رسول قربا کو اس کا حق دے دیجئے، تو رسول خدا نے ایک وثیقہ لکھا اور ہبہ نامہ لکھا جناب سیدہ عالمیان صلوات اللہ علیہا کے نام. بی بی نے وہ وثیقہ جو ہے وہ پیش کیا، اور اصول یہ ہے کہ ہبہ نامہ وثیقہ جو ہے وہ اگر مسترد ہو جائے تو جسے ہبہ کی گئی ہے چیز وہ حق وراثت تو رکھتا ہی ہے. ہبہ جو ہے وہ تو ایک اضافی چیز ہے، وہ حق وراثت تو رکھتا ہی ہے. جب ہبہ کی دستاویز کو مسترد کیا گیا تو پھر بی بی نے خطبہ جو ہے وہ وراثت کے عنوان سے دیا کہ میں وارث ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وارثہ ہوں، تو بحیثیت وارثہ بھی یہ میرا حق ہے. تو اگر آپ اس کو ہی مان لیں تو وراثت کی تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اس سے پہلے وثیقہ، اور یہ حکمت جناب سیدہ عالمیان ہے کہ انہوں نے وہ وثیقہ پیش کیا اور خطبہ جو ہے وہ وراثت کے عنوان سے دیا. اس کا مطلب انہوں نے دونوں اینڈز پہ گنجائش نہیں چھوڑی. کیا بات، بے شک، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کو بھی مسترد کیا گیا ہے اور میرے حق کو بھی مسترد کیا گیا ہے. علامہ صاحب نہایت شکر گزار ہیں، اور یہ انشاءاللہ آج کی بزم کا آخری سوال آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ انسان کا ارادہ آزاد ہے، محبت بھی آزاد ہے، اختیاری معاملہ ہے. پوری دنیا میں کوئی بھی انسان ہو اسے حکم دے کر یا دھمکی دے کر یا لالچ دے کر محبت نہیں کروائی جا سکتی. انسان کی فطرت ہے لالچ یا دھمکی سے کروائی گئی محبت کچھ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اطاعت ہو سکتی ہے، خدمت ہو سکتی ہے، مگر محبت نہیں ہو سکتی. سوال یہ ہے کہ جب اللہ کائنات کی سب سے بڑی محبت کی دعوت دیتا ہے اور احادیث میں اس محبت پر اصرار ہوتا ہے تو دھمکیوں کے ساتھ ہوتا ہے یا انسان کے تم کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اس کو محبت کہا جائے؟ خوبصورت سوال ہے، لیکن ایک جہت بدلتے ہی اس کا بالکل رنگ میں سمجھتا ہوں تبدیل ہو جائے گا. لالچ یا خوف کی بنیاد پہ خدا نے محبت نہیں مانگی ہے، خدا نے عقل کی بنیاد پہ محبت مانگی ہے اور محبت کرنے کا نتیجہ بیان فرمایا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت کر لو میں تمہیں جنت دوں گا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم ان سے محبت نہیں کرو گے تو میں تمہیں جہنم میں پھینکوں گا. نہیں، ان کی محبت مانگی گئی ہے ان کے کمال کی وجہ سے، اور انسان سے کمال کی محبت مانگنا عقلی ہے، اس کا جزا اور سزا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ یہ پھول ہے گلاب کا، اس سے محبت کیجئے، اگر آپ اس سے محبت کریں گے تو میں آپ کو یہ انعام دوں گا، تو میں آپ کو اس انعام کی وجہ سے حکم نہیں دے رہا ہوں کہ اس سے محبت کریں، میں اس کی خوبصورتی، اس کی خوشبو اور اس کے کمال کی وجہ سے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ اس سے محبت کیجئے، اور جب آپ محبت کریں گے تو میں اس کی جزا بھی دے رہا ہوں. یعنی خدا کی طرف سے ایک ایسی چیز جو کہ آپ کی عقل مجبور کر رہی ہے کہ مجھے کمال سے محبت کرنی چاہیے، اگر اس کی جزا نہ بھی ہو تو آپ کو کمال ہی سے محبت کرنی چاہیے. تو امت جب دیکھے گی کہ کمال کو ڈھونڈے گی باعتبار فطرت، تو کمال جو ہے امیر المومنین ہی کے گھرانے میں آپ کو ملے گا. تو آپ کیسے ان سے محبت نہیں کریں گے؟ یہی تو سبب ہے کہ جو ان کے مخالفین کو مان رہے ہیں وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی جو محبت ہے وہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کسی خوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ذات علی اور ان کے گھرانے کے جو افراد ہیں ان میں وہ کمال بھر دیا ہے خدا نے کہ عقل انسانی وہاں جا کے خود بخود رکے گی اور ان سے محبت کرے گی. ہاں، یہ خدا کا کرم ہے کہ آپ عقلاً مجبور ہیں کہ آپ ان سے محبت کریں، اور خدا کا کرم یہ ہے کہ اس محبت کی پھر آپ کو جزا دے رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. میں تشیع پروڈکشن کی جانب سے علامہ عمران عباس مظاہری صاحب کا بے حد ممنون اور متشکر ہوں کہ
قبلہ نے اپنی مصروفیات میں سے تشیع پروڈکشن کے لیے ٹائم نکالا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی پروگرامز میں علامہ عمران عباس مزاری صاحب سے مستفید ہو سکے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ رمیز عباس کو اجازت دیجیے گا. خدا نگہبان.